ایک بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ معاشرے میں نظر آتی ہے مجھے، وہ یہ کہ میں کچھ جاننا چاہوں تو پہلے تو مجھے یہ تو پتا ہو کہ جاننا میں کس کو کہہ رہا ہوں. جاننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. میں بس جانے جا رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں کھانا کھائے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کھانا کھانا چاہیے، لیکن مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کھانا میں کھاتا کیوں ہوں، کھانا پکتا کیسے ہے، پکانا کس کو کہتے ہیں. بس میں کھائے جا رہا ہوں. تو اسی طرح کا حال جو ہے ہمارے عقلوں کے ساتھ اور شعور کے ساتھ ہے کہ ہمیں جاننے کی شعور ہی نہیں ہے، تمیز ہی نہیں ہے، لیکن ہم بس جانے جا رہے ہیں. کوئی جو ہے وہ کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، کوئی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے. اور جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں اس طرح کے لیکچرز میں تو ہمیشہ یہ شکوہ کیا جاتا ہے کہ جی تو پھر بندہ کب کام نہ کرے، کوئی انجینئر ہے وہ انجینئرنگ نہ پڑھے، کوئی اکاؤنٹنٹ ہے وہ اکاؤنٹنگ نہ پڑھے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ MBBS نہ کرے. لوگوں کی بالکل کرے، سب کچھ کرے، جو کچھ بھی ہے وہ کرنا چاہیے، بنانی وہ ضرورت زندگی ہے، لیکن مقصد زندگی نہیں ہونا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے علم، عرفان اور عشق، وہ کچھ اسی طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ تمیز ہو جائے کہ ان تینوں چیزوں کا فرق کیا ہے. میں TV پروگرام بھی کرتا رہتا ہوں، کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں. اس میں میری ملاقات ہوتی ہے اسکالر سے، مفتیان سے، عالم دین سے اور مختلف شعبے کے لوگوں سے جو ایکسپرٹ ہیں. تو وہاں مجھے ایک ہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ لوگوں کو اس بات کا اس کا سینس نہیں ہے کہ علم کیا ہے اور عرفان کیا ہے. خاص کر جو روحانیت سے تعلق رکھنے والے سو کالڈ لوگ ہیں، وہ ایک کلیم کرتے پھرتے ہیں، اسپریچول لوگ جو سو کالڈ بنے ہوئے ہیں، کہ جی ہمیں عرفان ملا ہوا ہے. اور ان کو دیکھنے والے اور فالو کرنے والے یہ بولتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ حضرت کے پاس بڑا علم ہے. اور کچھ سیلف پروکلیم، خود ساختہ کلیم کیے ہوئے لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے جو کہتے ہیں جی بڑا عشق ہے ہمارے پاس، عشق الہی. اور ایک گمراہی یہ بھی دیکھنے کو ملی معاشرے میں کہ لوگوں کو یہ بھی سینس نہیں ہے دو ٹرمنالوجیز کا، عشق اور محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو ابھی ہماری ایک سیٹنگ ہوئی تھی، چھوٹی سی خواتین تھی، تو وہاں پہ یہ سوال غالباً ریز کیا گیا تھا. تو ان کو میں نے یہی بتایا تھا کہ عشق اور محبت ہو گئی، عدل اور انصاف ہو گیا، پلان اور اسٹریٹجی جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں، یہ انٹرچینجبلی ہم ٹرمز کو یوز تو کرتے ہیں، لیکن ان میں بڑا فرق ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے مجھے اس رومال سے محبت ہے تو اس رومال سے عشق ہے تو یہ سیم بات ہے. بظاہر ہمیں سیم نظر آتی ہے کیونکہ ہمارا شعور اتنا نہیں ہوتا. تو اس تمیز کو بھی ہم فرق کریں گے آج کہ بھئی عشق کیا ہے. اور جب ہم صرف ورڈ عشق یوز کرتے ہیں تو ہم کیٹاگوریکلی کس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک سوال مجھ سے آج صبح ہوا کہ ظرف کیسے آئے گا انسان کے اندر. کیا ظرف کوئی اسکل ہے جو اچیو کی جا سکتی ہے پریکٹس کر کے؟ کیا ظرف جینز میں ہوتا ہے انسان کے، بائی برتھ ملتا ہے؟ تو میری جتنا بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، میرا مشاہدہ ہے، میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھئی جو کچھ میں نے سمجھا سیکھا اس کی روشنی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ظرف نہ اسکل سے آتا ہے نہ جینز میں ہوتا ہے. ظرف آتا ہے صبر و شکر سے. صبر آپ کے اوپر جو تکلیف دہ وقت گزر رہا ہے، اور شکر جو آپ پہ اچھا وقت گزر رہا ہے. ہر حال میں کس کا صبر و شکر؟ اوپر والے کا. تو اگر آپ یہ صبر و شکر کرتے رہیں گے تو ظرف بڑھتا جائے گا. اور آخرکار اگر یہ صبر و شکر عشق میں کنورٹ ہو گیا اللہ سے تو ظرف کے اعلیٰ مقاموں پر آپ ہوں گے. بہرحال تو فرام دا باٹم آف مائی ہارٹ میں دل کی آنیسٹ گہرائیوں سے یہ بات آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس لیول پہ بہت رسپیکٹڈ بات ہے کہ آپ لوگ اس ینگ ایج میں بھی، جس ایج میں بھی، مڈل ایج میں، اولڈ ایج، آپ کے اندر ایک سپارک ہے، آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ہے آپ لوگوں کے اندر کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ ایسا سمجھ میں آئے جو ہم نے آج تک نہیں سنا اور اس سے ہماری پرسنالٹی میں بہتری آئے. اور مقصد بھی یہی ہونا چاہیے یہاں پہ آنے کا کہ آپ بہتر ہیومن بینگز بن سکیں. اچھا تو بہتر ہیومن بینگ بن سکیں تو ہم کیا ریلیجیس بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ریلیجیس بات بھی کر رہے ہیں. آپ کو ریلیجن کیا سکھاتا ہے؟ ہر ریلیجن کہتا ہے کہ ریلیجن کو فالو کرو، بہتر ہیومن بینگ بن جاؤ گے. اگر میں اس جملے کو اس طرح کہوں کہ آپ بہتر ہیومن بینگ بن گئے تو آٹومیٹکلی ایک اچھے ریلیجیس انسان بھی ہوگا. کامن سینس. تو اس چیز کا کریڈٹ تو آپ لوگوں کو جاتا ہے. اب میں نے اتنی تعریفیں کر دی تو میں تھوڑی سی کرٹیسزم بھی کر دوں کہ اس چیز کا تو کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ یہاں آتے ہیں، لیکن آ کے آپ جو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں بن رہا،
تو اس میں سب سے بڑے نقصان کرنے والے انسان بھی آپ ہی ہیں دنیا میں سے، کہ اتنے بڑے بڑے حقائق آپ تک پہنچ رہے ہیں لیکن اس کا بینیفٹ نہیں لے رہے آپ۔ بینیفٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ جب یہ سارے لیکچر سنتے ہیں ہم سے لوگ تو میجورٹی کا سوال یہ ہوتا ہے ہمیں نے بات سنی، ہمیں سمجھ میں آئی، اب اس سب کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لائیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے لائیں؟ تو اس کا بھی میں جواب دے دیتا ہوں کہ جو حقائق آپ یہاں سن رہے ہیں ان حقائق کی روشنی میں اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں، اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کریں، اپنی روح کو پاک کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہاں بیٹھ کے لیکچر میں سمجھ میں آ گیا کہ جھوٹ بولنے سے دنیا اور آخرت میں روح کی کیا ریٹ لگتی ہے، کیونکہ آپ نے روح کا لیکچر سنا، آپ کو سمجھ میں آیا روح کیا چیز ہے، آئیڈیا ہوا۔ میں ہی نہیں کہہ رہا 100% سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن آئیڈیا تو ہوا ہوگا نا کہ آپ کا جو بھی کانسیپٹ تھا روح کے بارے میں اب وہ تبدیل ہو گیا، اب ایک بہتر کانسیپٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پھر دوسرے لیکچر میں یہ بھی پتہ چلا کہ انسان جو بھی اس دنیا میں نیگیٹو کام کرتا ہے اس کی ایک انرجی جنریٹ ہوتی ہے روح کی اسپریچول فارم میں، اور وہ دنیا میں بھی کتنی نیگیٹیوٹی لاتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ذلیل ہوگا، تباہ ہوگا، آپ کو پتہ چل گیا۔ تو آپ کی شخصیت میں اب کیا تبدیلی آنی چاہیے؟ جب بھی کہیں جھوٹ بولنے کا موقع آیا آپ کا شخصیت کو فوراً خیال اویئرنیس آ جانی چاہیے کہ یہ تو میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں، یہ جا رہی ہوں۔ تو ایز اے رزلٹ آپ کی زندگی میں بہتری آنی چاہیے، آپ کم جھوٹ بولنے لگیں یا نہ جھوٹ بولنے لگیں۔ پھر سچ بولنے کی پاور، آنیسٹی، ریئلٹی، یہ سمجھنا کہ زندگی صرف آپ پہلے لیکچر سننے سے پہلے سمجھتے تھے زندگی صرف یہ ہے کہ میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، کماتا ہوں، بیوی بچے پالتا ہوں اور سب مر جاتے ہیں، میں بھی مر جاؤں گا، جو روٹین لائف ہے۔ لیکن آپ کو پتہ چلا ان لیکچر سے کہ زندگی صرف جسم کو پراسپر کرنے کا نام نہیں ہے، جسمانی ضروریات کو فروغ دینے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کوئی انسان جب کہلائے گا جب اس کے اندر کا جو انر سیلف ہے وہ ایک پراپر انسان کی طرح ہوگا، یعنی کریکٹر بلڈنگ اس کی ہوگی، اس کی روح مطمئن ہوگی، وہ سکون و قرار میں رہ رہا ہوگا، وہ ہر حال میں اس میں سے بیٹرمنٹ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ تو آپ کو یہ سمجھ میں آئی تو آپ کی پرسنل لائف میں یہ چیزیں آنی چاہیے۔ آپ کو یہاں لیکچر میں سن کے یہ بھی پتہ چلا کہ خواہشات کوئی چیز ہوتی ہے، جذبات کوئی چیز ہوتی ہے، احساسات کوئی چیز ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ سیچوریٹ کر کے فرق کر کے دیکھنے کی تمیز آپ کے اندر بلڈ اپ ہو جانی چاہیے۔ کوئی انسان کب جذباتی ہو رہا ہے، کب خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کب احساس کر رہا ہے، کب روحانی بات، یہ سب آپ کو فیلنگ سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور ایز اے رزلٹ آپ ایک بہتر زندگی گزاریں گے، سامنے والے کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آئیں گے۔ بہتر طریقے سے مطلب جیسا انسان ہوگا ویسا ریئیکٹ کریں گے۔ تو یہ اگر آپ تک بینیفٹ فلو نہیں کر رہا، بالکل نہیں کر رہا، تو پھر نقصان آپ کا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا آپ نے غلط کیا، آپ تباہ و برباد، میں ایسا کچھ نہیں کر رہا، نقصان آپ کا ہے۔ یو آر ایٹ لیس پریولیج یا لیس بینیفٹ۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ لگے گا جی ہم یہ سن رہے ہیں، سمجھ میں بھی آ رہا ہے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے ہمارے اندر فلو نہیں کر رہا، یہ بہت سلو پیس پہ فلو کر رہا ہے، یہ سب بیٹرمنٹ کم آ رہی ہے میری شخصیت میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ کوئی بات نہیں، بہت سارے سچویشنز ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کی عمر اگر 30 سال ہے تو آپ نے 29 سال کا گند بلا بلڈ اپ کر کے رکھا، وہ ایک دن میں تو نہیں دھل جائے گا۔ مجھے یہ سب کچھ ایک دن میں سمجھ میں نہیں آ گیا جو میں آج آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ اٹ ٹک می ایئرس، مجھے سالوں لگے، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو پچھلی میری زندگی تھی اس سے میں سبق سیکھتا گیا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انسان بناتا گیا۔ کچھ قوانین مجھے سمجھ میں آ گئے تھے کہ جو غلطیاں میں نے پاسٹ میں کی ہیں میں میک شور کروں وہ دوبارہ دہراؤں نہیں۔ اچھا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کبھی دہرائی نہیں ہو بھی سکتی، لیکن 99% یا میجورٹی آف دا ٹائم میں وہ غلطیاں نہیں دہراتا تھا، دوسری غلطیاں، نئی غلطیاں کرتا تھا، ان سے بھی سیکھتا تھا۔ سو اٹس لائک بلڈنگ اپ، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ، دوسری اینٹ کے اوپر، یہ آپ بلڈ اپ کرتے جائیں گے اپنے کریکٹر۔ آپ کو غصہ بہت آتا تھا فرض کریں، تو یہ کون ایسیس کرے گا کہ اب آپ کو، پہلے آپ کو 100% غصہ آتا تھا، اب آپ کو 90% آ رہا ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے کہ مجھے غصہ آتا تھا اور میں ہی جج کر رہا ہوں کہ مجھے غصہ کم آتا ہے اب، تو ہو سکتا ہے یہ بات میں غصے میں جج کر رہا ہوں۔ بڑی عجیب سی بات۔ جب بات چینج کی آتی ہے نا تو آپ سیلف اسیس نہیں کر سکتے انلیس آپ بہت بڑی چیزیں، آپ کی نالج بہت بڑی ہے، کوئی انلائٹنڈ انسان ہے، تو پھر چینج اسیس آپ کے اندر کوئی وہی کر سکتا ہے جو اس کو کسی مقام پہ پہنچا ہو یا اس کو تمیز ہو، وہ اس لیول پہ ہو۔ تو یہ کنفیوژن اکثر لوگوں کو، میرے پاس سوالات آتے ہیں کہ جی ہمیں تبدیلی فیل نہیں ہو رہی تو ہم پریشان ہیں اس بات سے، تو ہم غلط تو نہیں جا رہے؟ تو ایٹ ٹائم سیلف ڈسگائز بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ خود جج کر رہا ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی، تو خود فرسٹریٹ بھی ہو جاتا ہے، اریٹیٹ بھی ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے اسی بات پہ بھی کہ میرے اندر تبدیلی نہیں ہو رہی، مجھے غصہ کم نہیں آ رہا۔ تو وقت کو تعین کرنے دیں آپ کے اندر تبدیلی، اگر کسی سے کروا نہیں سکتے تو وقت کو تعین کرنے دیں۔
دوسری بات ہمیشہ ہر وقت ذہن میں رکھیں جب آپ اس قسم کے لیکچر یا حقائق سنتے ہیں کہ زندگی ایک پروسیس کا نام ہے، ایک واقعہ کا نام نہیں ہے. لائف از ناٹ این انسیڈنٹ، اٹس اے پروسیس، اٹس اے ویو لائک پروسیس. بچپن سے مرتے دم تک ہر لمحہ ایک ایک دفعہ گزرتا ہوا جا رہا ہے، تو آپ اس ٹریک سے گزر رہے ہیں. یہ پیدا ہوئے اور یہ مرنے تک ہی گزر گئے. اٹس اے ون وے جرنی. تو یہ ایک پروسیس ہے. ہم اس دنیا میں چیزوں کو لاجیکلی ڈسکریٹلی دیکھتے ہیں کہ آج ہم یہاں اس روم میں بیٹھے ہیں، یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، لیکچر ہو رہا ہے. یہ ہمارا ایک ڈسکریٹ ایونٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا پرسیو کر رہے ہیں. لیکن ٹوٹیلٹی میں لائف ایک پروسیس ہے، اور ہر اس پروسیس کے ہر پوائنٹ کو ہم ڈسکریٹلی دیکھ سکتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ کہہ لیجیے ڈیلیما تو نہیں کہوں گا میں، ایک سسٹم کا حصہ ہے کہ آپ چیزوں کو ڈسکریٹلی دیکھتے ہیں اپنی اس عقل سے، اور آپ ہیں ایک پروسیس جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، آپ چیزوں کو کوانٹیٹیولی دیکھتے ہیں، جبکہ لائف از مور کوالٹیٹیو. زندگی جو ہے وہ کوالٹیٹیو ایک پرسپیکٹیو ہے. روح آپ کی اس جسم میں آ کے یہاں دنیا میں جی رہی ہے، جیسی جسم میں وہ روح آئی ہے تو وہ چیزوں کو کوانٹیٹیو دیکھنے لگی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عقل، لاجک، منطق. اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کوانٹیٹیو منطق سے نکل کے واپس کوالٹیٹیو ہو جانا ہے، جو ہم پہلے تھے انرجی کی فارم میں. اگر میں اس کو سائنٹیفکلی کہوں تو ہم انرجی تھے، ہمیں میٹر بنا دیا، ہمیں واپس انرجی بننا ہے. یا ہم انرجی تھے، اس انرجی کو میٹر میں بند کر دیا تھوڑی دیر کے لیے اور کہا واپس انرجی بن کے آ جاؤ. صحیح. ایک اور اینگل سے بولے تو ہم ہائر فارم کی انرجی تھے، ہمیں لوور فارم کی انرجی میں بھیج دیا اور کہا کہ واپس ہائر فارم کی انرجی میں آ جاؤ. یہ اس طرح. اینی وے کمنگ بیک ٹو مائی دا ٹاپک ٹوڈے، کہ ہمارا آج جو موضوع گفتگو ہے وہ علم، عرفان اور عشق. نارملی آپ نے آئی ڈونٹ نو کیا سنا ہوگا، کچھ مکتب فکر کے اندر جو ہے عرفان کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. وہاں پہ میننگ لی جاتی ہے. عرفان کا مطلب جاننا، لٹرل میننگ جو ہے. کچھ فرقوں کے اندر ہم نے سنا ہے عرفان کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں جاننا. کچھ میں ہوتا ہے غیب کا علم آ جانا، اس کو عرفان کہتے ہیں یہ لوگ. اور علم کی جو ڈسٹارٹیڈ ڈیفینیشن ہے، ہم نے پہلے نالج پہ 2 لیکچر کیے ہیں، وہ آپ کو اگر یاد ہوں تو علم کی جو ڈسٹارٹیڈ نالج جو ڈیفینیشن ہے وہ رائج ہے. اچھا، یہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پہ میں بڑی کامن ٹرمز میں بات نہیں کروں گا کہ جو کامن رائج ڈیفینیشن ہے اس کو تو میں 2 منٹ میں رد کر کے سائڈ میں کر دیتا ہوں. یہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے انفارمیشن از ناٹ نالج، یہ آئنسٹائن نے کہا. لوگ انفارمیشن کو نالج سمجھتے ہیں، فیکٹس کو نالج سمجھتے ہیں، اور را انفارمیشن کو بھی نالج سمجھتے ہیں، اور مینیپولیٹڈ یا ریفائنڈ انفارمیشن کو بھی نالج سمجھتے ہیں، نالج کو بھی نالج سمجھتے ہیں، اور نالج جو ان سین ورلڈ کی نالج ہے اس کو بھی نالج سمجھتے ہیں. نہیں، یہ بالکل الگ چیز ہے. تو خرم سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک کوشچن لیتے ہیں چھوٹا تھا، دیکھیں کیا رائے آتی پبلک سے. میرے سامنے کوئی بھی ایک نالج، فیکٹ، انفارمیشن، فیکٹ آف اے فیکٹ کچھ بھی رکھا گیا. آج پاکستان میچ جیت جائے گا، میرے سامنے فیکٹ رکھا گیا. ایک انفارمیشن کہہ لیں، نالج کا. پریڈکشن از اے ٹائپ آف انفارمیشن، نالج. ہم جو مس یوز کرتے ہیں چیزوں کا. تو ابھی یہ میرے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ رکھا گیا. کیا میرے پاس کوئی ایسی نالج ہے کہ میں اس نالج کو کلاسیفائی کر سکوں کہ جی یہ ٹائپ آف اسٹیٹمنٹ ہے وچ از اے پریڈکشن، کالڈ پریڈکشن. اچھا، کیا یہ ویریفائبل ہے رائٹ ناؤ؟ کیا یہ نان ویریفائبل ہے؟ کیا یہ ویریفائڈ آن دا بیسس آف فیکٹس ہے؟ کیا ہمیں پاس ایسا ہم نے کبھی بچپن سے سنا ہے ایسا نالج، ایسا علم ہمیں کوئی پڑھاتا ہے، سبجیکٹ ہے ایسا کوئی سائنس میں؟ بالکل صحیح. اس میں بھی بہت سارے لنک مسنگ ہیں. پروبیبلسٹک کیلکولیشن آپ پریڈکشن دے سکتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اور ایک اور سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ہماری مٹیریل سائنسز میں، اس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ میتھڈالوجی. اس کا بھی کافی سارا ایریا ٹچ کرتا ہے. ان ادر ورڈ، اگر میں کسی بھی، ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نالج ہے، فیکٹ ہے، انفارمیشن ہے، کوئی بھی ایک میرے پاس پیس آف جانکاری یا نالج آتا ہے، جس کو جو بھی نام دیں، کوئی بھی ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے، کیا وہ اسٹیٹمنٹ کلاسیفائی ہو سکتا ہے، ویریفائی ہو سکتا ہے بیسڈ آن دا فیکٹس، بیسڈ آن پریڈکشنز، بیسڈ آن انڈرسٹینڈنگ، بیسڈ آن آئیڈیاز، بیسڈ آن کنفرمیشنز؟ یس،
ہم ہر ٹائپ کی نالج کو, انفارمیشن کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. مٹیریل سائنسز میں ود دا ہیلپ آف اسٹیٹسٹکس اینڈ ریسرچ میتھڈالوجیز. اور جب ہم عرفان اور عشق کی بات کریں گے تو ہم ہائر ڈائمینشنز آف نالج کی بات کریں گے. اس میں ایک تو ایسپیکٹ ہے نالج کو انڈرسٹینڈ کرنے کا, یہ جو ورلڈلی لاجیکل طریقہ ہے مٹیریل سائنسز کا, کہ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ, کویشچن, پریڈکشنز, کوئی بھی فیکٹ میرے سامنے آیا اس کو میں کیسے ویریفائی کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ پاکستان کی آبادی جو ہے 22 کروڑ ہے, یا میں نے کہا 22,56,45,462. کین دس فگر بی ویریفائڈ؟ یس, فیکٹس کے بیسس پہ ویریفائڈ. سینسس ویریفائی کرے گا, اکنامک سروے ویریفائی کرے گا, پھر فردر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ویریفائی کرے گی. تو یہ سارے فیکٹس ویریفیکیشن ہو گئے. میں نے کوانٹٹی ایک نمبر کوٹ کیا ڈسکریٹ, اور اس کو میں نے ویریفائی کر لیا. اچھا, جس سے میں نے ویریفائی کیا, غور سے سنیے گا, یہ ابھی دنیاوی نالج میں اس کا فلا بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, کیوں انسان کنفیوز ہوتا ہے ان تینوں ٹرمنالوجیز میں, علم, عرفان اور عشق, اور یہ کیا ہے ایکچولی. تو میں نے ویریفائی کر لیا, سینسس سے کر لیا, یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ سے کر لیا, میں نے مان لیا کیسے صحیح ہے. پاکستان کی آبادی 22,56,45,452 جو بھی ہے. تو یہ کیسے میں مان لوں کہ انہوں نے جن سے ویریفائی کیا وہ صحیح ہیں؟ تو جھوٹتے بولیں گے انہوں نے جی ریسرچ کی ہے, ان کا سروے کنڈکٹ کیا ہے, اور جی انہوں نے پراپر میتھڈالوجیز فالو کی ہیں. بالکل صحیح ہے. فرق ہے یونائٹڈ نیشن کو کی جو رپورٹ ہے اس سے ہم نے ویریفائی کیا اور مان لیا. تو یونائٹڈ نیشن کو ہم کیوں مان لیں اس کے طریقے کو؟ جی انہوں نے سروے کنڈکٹ کیا, سروے. اچھا, سروے کو میں کیوں مان لوں؟ یہ سروے اس طریقے سے ہوتا ہے, دس از دا پروسیجر. اس میں مارجن آف ایرر اتنا ہوتا ہے اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ, اور وہ یہ پروسیجرس اپلائی کرتے ہیں, مان لیا. یہ سارے پروسیجرس کیا ہوتے ہیں؟ کوانٹیٹیولی. تو جیسے ہی میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کی آبادی 22,45,52,000 فلاں ہے, یہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کہا جب انہوں نے سروے کنڈکٹ کیا, تو کیا ابھی بھی آبادی پاکستان کی وہ بڑھ چکی ہوگی؟ کچھ لوگ مر چکے ہوں گے. تو وہ فیکٹ ویلڈ تو نہیں رہا ایکچولی دیکھا جائے تو, اس پوائنٹ آف ٹائم میں ویلڈ تھا جب ہم نے اس کو ویریفائی کیا, انہوں نے سروے کیا. ایک تو یہ فلا آ گیا. دوسرا فلا مٹیریل سائنسز میں کیا آ رہا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشنز کے ہزاروں لوگوں نے گھر گھر جا کے سروے کنڈکٹ کیا, پاپولیشن کیلکولیٹ کی, تو کیا گارنٹی وہ ایکچولی سب لوگ گئے تھے؟ اس میں سے کئی 100,000 لوگوں نے ڈنڈی مار دی, گئے نہیں ہوں گے, جھوٹ بول دیا ہوگا ایسا ہے. ان کو کس نے ویریفائی کیا؟ پھر کیا گارنٹی ہے کہ جو ڈیٹا وہ کلیکٹ کر کے لائے چلے آنیسٹلی لے کے آئے؟ ان کو جو کیلکولیٹ سم اپ کیا, اس ڈیٹا کو کمپائل کیا, اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے, اس میں کوئی فلا نہیں ہے. پھر چوتھا پرابلم کہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب جو ڈیٹا کمپائل ہوا ہے یہ صحیح ہوا ہے, اس کو کوڈ بھی صحیح کیا گیا ہے؟ انٹینشن کیا تھی یونائٹڈ نیشن کی یہ ڈیٹا ویریفائی کرنے کی؟ مٹیریل سائنسز کے کسی بھی نالج کو, یا کسی بھی اگر جو نالج ہوتی نہیں ہے انفارمیشن کو, مٹیریل سائنسز میں انفارمیشن ہوتی ہے. را ڈیٹا کلیکٹڈ, ریفائنڈ, مینیپولیٹڈ, جو بھی کیا اس کے ساتھ پروسیسڈ, کنورٹڈ انٹو انفارمیشن, جس کو عام لوگ نالج سمجھتے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات میری؟ اس کو ہم عام لوگ کامن اصطلاح میں, عام گفتگو میں, زندگی میں ہم کہتے ہیں نالج ہے. دیکھو کتنی زبردست نالج ہے, پاکستان کی آبادی اتنی بڑھ گئی, اس کو نالج سمجھتے ہیں. ان آر انڈرسٹینڈنگ, ان ہائر انڈرسٹینڈنگ, ان گریٹر یونیورسل انڈرسٹینڈنگ, یہ نالج والج کہیں سے نہیں ہے. نالج کا نام ہی نہ لیں اس کو. دس از انفارمیشن, جانکاری. اور جانکاری کو عام انسان نالج سمجھتا ہے. اور جانکاری میں یہ فلاز ہیں, میں نے آپ کو بتا دی لاجیکلی. مٹیریل سائنسز میں 5-6 فلاز بلٹ ان بتا دیے. یہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک یا کسی کوئی بھی ڈیٹا اٹھاؤ گے اس میں یہ فلا ہوگا جب کوئی فیکچوئل ڈیٹا آپ پریزنٹ کر رہے ہوگے. ان سارے فلاز کو اسٹیٹسٹکس میں اور ریسرچ میتھڈالوجیز میں پڑھایا بھی جاتا ہے. ان فلاز کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر آپ نے پڑھا ہو یونیورسٹیز میں اور آپ کو یاد ہو تو, اور مانتی ہے سائنس کہ ہاں یہ فلاز بلٹ ان ہو سکتے ہیں اس میں. تو کیا ثابت ہوا کہ جو لاجیکل مٹیریل ڈیٹا ہے یا انفارمیشن جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں یہ فلا ہوتے ہیں. تو پھر بندہ کیسے چیزوں پہ یقین کرے؟ پھر تو کوئی چیز زندگی میں یقین نہیں کی جا سکتی. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو میجورٹی دنیا میں لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اور رہنے کا, زندگی گزارنے کا اور اپنے ڈیسیجنز لینے کا جو طریقہ ہے وہ لاجیکل مٹیریل پلیٹ فارم کا, کوانٹیٹیو پلیٹ فارم کا طریقہ کار ہے رہنے کا, جو کہ کامنلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اس لیے آپ کو ہر جگہ یہ نظر بھی آ رہا ہے اور بالکل صحیح ہے. عام انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ آف مائنڈ ہے وہ اسی لیول تک کی ہوتی ہے. وہ کوالٹیٹیو پلیٹ فارمز پہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا چیزوں کو, تو اس لیے وہ اس کو نالج سمجھتا ہے, اسی کو ہائر ٹائپ آف نالج سمجھتا ہے.
اور اسی پہ وہ زندگی گزارتا ہے. اور کامنلی یہی کوٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کی ہائٹ کتنی ہے, آپ کا ویٹ کتنا ہے, آپ نے کتنے گلاس پانی پیا, یہاں 2:06 ہو رہے ہیں, میں اتنے بجے آیا, میں اتنے بجے گیا, میں نے ٹکٹ اتنے کا لیا, میں نے پیسے اتنے لیے, میں نے اتنے کا خرچ کیا, میرا موبائل اتنے کا ہے, اس کی یہ ڈائمینشن, ایوری تھنگ از ان کوانٹٹی ود دیز بلٹ ان فلاز. انہوں نے بولا میرے موبائل کا ویٹ 78 گرامز ہے, مان لیا. کیا اس وقت بھی 78 گرام ہے؟ اس وقت اس پہ کور بھی چڑھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے 80 گرامز ہو. جس وقت انہوں نے اس کو ویٹ کیا تھا ایک اسٹینڈرڈ ویٹ دیا. پھر آپ کہیں گے جنرلائزیشن ہوتی ہے, اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں جنرلائز کر کے بولی جاتی ہیں کہ آن ایوریج ہر موبائل کا ویٹ 78 گرامز ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے ڈیویشن جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہوتی ہیں اس کے مطابق کسی کا 79 ہو, کسی کا 77 ہو. یہ ایکسیپٹیڈ ہوتی ہے. ان دونوں سبجیکٹس کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ ویریشن ہوگی, اور لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. پرفیکٹ نالج کہاں ہے یہ؟ اچھا, یہ فیکچوئل نالج ہے. یہاں میں نے بتایا ہر نالج جس کو ہم نالج سمجھتے ہیں, انفارمیشن ایکچولی وہ ہے, اس میں فلا بلٹ ان ہے, وہ پرفیکٹ نہیں ہے. وہ انفارمیشن ہے ہماری جانکاری کے لیے, تاکہ ہم زندگی کو اپنی آسان کر کے گزار سکیں. کتنی آسانی ہے نا, آپ کو پتہ ہے اے سی 16 ڈگری پہ چل رہا ہے, ٹیبل کا سائز 3.5 فٹ ہے. یہ ہم نے اسٹینڈرڈس آف میجرمنٹ بنائے. کس نے بنائے؟ انسانوں نے بنائے. اسٹینڈرڈز آف فیکٹس بنائے, چیزوں کو سمجھنے کے لیے اکاؤنٹنگ بنا لی, ٹائم بنا لیا, اس کا کانسیپٹ بنا لیا. یہ سارے جو کانسیپٹس ہمیں کوانٹیٹیو اس وقت دنیا میں ملتے ہیں, یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں ٹو لیو آن دس ارتھ. اللہ تعالیٰ نے منٹس اور, یا بنانے والے نے, کریٹر نے منٹس اور آورس کی کوانٹٹی بتا کے نہیں بھیجا تھا آپ کو. کہیں کہیں بتا دیجیے. ہیومنس کریٹڈ اٹ. تو ایک تو یہ اپنے ذہن سے گمراہی دور کر لیجیے کہ جتنا بھی علم آپ کو دنیا میں ملتا ہے, جس کو میں انفارمیشن کہہ رہا ہوں, جو علم نہیں ہے, انفارمیشن ہے, جانکاری, وہ اس دنیا کی جنریٹ کی ہوئی ہے, اور دنیا میں انسانوں کی ہوئی ہے. اس کے کانسیپٹ بھی انسانوں کے ہیں, ٹو میک لائف ایزی آن ارتھ. تو ہم بہت سارے کانسیپٹس یا فیکچوئل انفارمیشن کو لے کے, فیکٹس کو لے کے ہم بڑے بڑے اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں. وہ تو سب گر جانے چاہیے. تو پھر نالج کیا ہے؟ تو میں نے بتایا نا, دوسری بھی ایک ڈومین ہے جس کو میں کوالٹیٹیو ڈومین کہہ رہا ہوں, یا ایکسپیرینشل نالج کہہ رہا ہوں, یا علم کال کہہ رہے ہیں, یا نالج آف دا ان سین بھی کہہ رہے ہیں. ان سین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ بڑی گمراہی ہے, یہ بھی دور کر دوں. عام فہم کے اندر نا, جو غیب کی کہتے ہیں, غیب کا علم ہے اس کو. تو غیب کے علم سے مطلب یہ نہیں ہوتا, ہمارا بیچارہ چھوٹا سا مائنڈ ہے, یہ کوانٹیٹیو مائنڈ پہ یہ آتا ہے کہ غیب کی نالج کا مطلب ہے میں ان کی جیب میں کتنے پیسے پڑے دیکھ کے بتا دوں گا. اس کو غیب کی نالج سمجھتے ہیں آپ. میں بھی بچپن سے ایسے سمجھتا رہا. ایسا اس کو غیب کی نالج نہیں کہتے, اس کو بیوقوفوں کی نالج کہتے ہیں, اس کو نالائقوں کی نالج کہتے ہیں, اس کو لا علم لوگوں کا علم کہتے ہیں. کیوں؟ ذرا غور کیجئے. میں ہائر فارم آف نالج کو یوز کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوور فارم آف نالج میں کتنے پیسے پڑے ہوئے کوانٹیٹیولی. ہائر فارم آف نالج یا غیب کی نالج یا ایکسپیرینشل نالج یا کوالٹیٹیو نالج جو ہوتی ہے, وہ سائٹ بیونڈ سائٹ پہ ورک کرتی ہے. جس کو ہم انگلش میں کہتے تھے, انگلش میں اس کے لیے بہتر ورڈ ہے کہ ایسوٹرک نالج, یا ریڈنگ بٹوین دا لائنز والا کانسیپٹ, وزڈم رکھنا, کہ میں جتنی دیر ان کو دیکھوں گا میرے پاس اتنی زبردست دونوں نالجز کا بلینڈ ہے کہ میں کوانٹیٹیولی پلس کوالٹیٹیولی سب چیزوں کو سیکنڈ میں کیلکولیٹ کر کے بتا دوں گا اس وقت کس فیلنگ میں بیٹھے ہوئے, اور موسٹ لائکلی یہ بھی جج کر سکتا ہوں کتنے پیسے ہوں گے اگر کرنا چاہوں. آنکھوں کا کلر دیکھ کے, آنکھیں موومنٹ کیا ہو رہی ہے, کس طرح گردن گرائی ہے, بال کس طرح بنائے ہوئے ہیں, کپڑوں کی کیا پوزیشن ہے, بیک کیسا ہے, کلر کیا ہے, چوائس کیا ہے. وہ مووی آپ نے دیکھی شیرلاک ہومز, ایک بڑی مشہور, سم تھنگ لائک دیٹ. اس کو کہتے ہیں جو غیب کی نالج یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اگر آپ سمجھیں تو. تو دوسرا جو نالج کا جو بیس ہے, ایک تو آپ سمجھ میں آ گیا فیکٹس, کوانٹیٹیو نالج, کامن لوگ اس کو نالج سمجھتے ہیں, ہے وہ انفارمیشن بنائی انسانوں نے, یوز انسان کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود غیب اور یونیورسل پلان یا آخرت, سب یہیں بلٹ ان ہوئی ہے. آپ دنیا کا کوئی سبجیکٹ میٹر بتائیے, میں ابھی بتا دوں کہاں سے اوریجنیٹ ہوا اور کب ضرورت محسوس ہوئی انسان کو کہ ہمیں یہ بلڈ کرنا چاہیے. آپ کو ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں چھوٹا سا, تاکہ یو گیٹ این آئیڈیا کہ ہاؤ دس نالج فلوز وقت کے ساتھ ساتھ. جو کوانٹیٹیو نالج ہے, فیکچوئل نالج ہے, لاجیکل نالج ہے. آپ کو بتائیں, آپ گنز چلاتے ہیں آج کل دور میں, سب فوجی وغیرہ گن رکھ رہے ہیں, ان کو گنز دے دی جاتی ہیں اور گولیاں بہت ساری ڈال دی جاتی ہیں,
وہ کوئی بھی گولی اٹھائیں, گن میں ڈالیں, چلانا شروع کرتے ہیں اس کیلیبر کی. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا ورلڈ وار 1 سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ ہر بندوق بنانے والا اپنا ایک ڈائی میٹر کی گن بناتا تھا, اس کی نالی ایک سرٹن ڈائی میٹر کی ہوتی تھی. تو جس ڈائی میٹر کی میجرمنٹ کی اس کی نالی ہوتی تھی, اسی میجرمنٹ کی گولی بھی چاہیے جو اس کے اندر چلی جائے. تو گولیاں بھی وہی بناتا تھا. تو پرابلم یہ ہوتی تھی, اگر میں نے گن ان سے خریدی ہے اور گولیاں بھی ان سے خریدی ہیں, اور میں دوسرے شہر میں چلا گیا اور وہاں پہ سے میری گولیاں ختم ہو گئیں, تو میں وہاں پہ کہیں سے بھی گولیاں خرید کے اپنی گن میں نہیں ڈال سکتا, کیونکہ دوسرے شہر میں رہنے والے جو گن بنانے والے ہیں وہ اپنی مرضی کا ڈائی میٹر سے بنا رہے ہوں گے. انہوں نے 9 mm کی ڈائی میٹر کی گن بنائی اور اس میں 9 mm کی گولی لگ رہی ہے میجرمنٹ کی. دوسرے شہر میں کیا وہ 9.5 mm کی بنا رہا ہے, 9.25 کی بنا رہا ہے, 12 mm کی بنا رہا ہے. تو سب کی میجرمنٹ الگ الگ ہوتی تھی. کیا مسنگ تھا ورلڈ وار 1 سے پہلے؟ اسٹینڈرڈائزیشن, جنرلائزیشن. چیزوں کو ایک اسٹینڈرڈ پہ نہیں بنایا جا رہا تھا. اچھا کیوں نہیں بنایا جا رہا تھا؟ کیونکہ بلک میں نہیں بن رہی تھی. میں اس شہر میں ہوں, دکان میری ہے, میں 200 گولیاں بناتا ہوں, 4 بندوق بناتا ہوں, بک جاتی ہیں, مجھے تو نہیں بناتا ہوں. تیسرے شہر میں گئے, یہ گن میکر ہیں, یہ 50 بندوقیں بناتے ہیں, 2000 گولیاں بناتے ہیں, ان کی وہ بک جاتی ہیں. بلک ماس پروڈکشن نہیں تھی. ورلڈ وار کے بعد جب محسوس ہوا کہ ہزاروں لاکھوں فوجی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کے لیے روز جوتے چاہیے, گنز چاہیے, جہاز چاہیے, یونیفارم چاہیے, بریڈ چاہیے, فلاں چیز چاہیے, لائٹر چاہیے, سگریٹ چاہیے, تو اب ہمیں تو لاکھوں کی تعداد میں چاہیے, تو لاکھوں میں کیسے بنائیں؟ اوکے جی, ہر گولی 9 mm کی اسٹینڈرڈ کی ہوگی ڈائی میٹر کی, اور ہر گن کا جو نالی ہوگی وہ 9 mm کی ہوگی. ایسے ہزاروں گن بناؤ اسٹینڈرڈ. وہاں سے یہ میس پروڈکشن کا کانسیپٹ آیا. تو ثابت کیا ہوا؟ وقت کے ساتھ, نیڈ کے ساتھ انسان اپنے اسٹینڈرڈس کو ڈیولپ کرتا گیا ود دا پیسیج آف ٹائم, اور چیزوں کو اس نے فیکچوئل یا کوانٹٹی کے ذریعے میجر کر کے اسٹینڈرڈائز کرنا شروع کر دیا. یہ صرف میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ورلڈ وار 1 کے بعد کی, گنز سے ریلیٹڈ, جو فوجیوں کو یہ ہر چیز ایسی, ڈبل روٹیاں بھی ایسی, فیکٹریاں اسی طرح لگی. انڈسٹریلائزیشن کا کانسیپٹ یہیں سے آیا ہے ورلڈ کے پاس. اس سے پہلے کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے پاس. 19 سینچری سے پہلے انڈسٹریلائزیشن کا کانسیپٹ اتنا کلیئر نہیں تھا, بہت ہی ویک تھا, ادھر یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. جب میس پروڈکشن کی ضرورت ہوئی تب انڈسٹریلائزیشن کا کانسیپٹ ہوا, اور جب چیزیں میسو لیول پہ بننے لگیں تو ان کی اویلیبلٹی ڈبل روٹی آسانی سے موجود ہونے لگی. لوگوں نے ریپروڈیوس کرنا زیادہ شروع کر دیا, اور پاپولیشن بڑھنے لگی تو اور ڈیمانڈ بڑھنے لگی, اور انڈسٹریلائزیشن ہونے لگی. سو دس از فولڈنگ انفولڈنگ لائک دس. تو آپ کے سارے سائنسز میں ڈیولپمنٹ ہونے لگی. یہ ہے ہمارے جو لاجیکل علم ہے, اس کی اوقات, اور یہ اس طرح بڑھ رہا ہے. اس کے برعکس ایک نالج یا ایک ٹائپ آف نالج جو ہے, جس کو میں نالج سمجھتا ہوں ایکچولی, دس از واٹ آئی کال نالج, وہ بہت پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے فرام دا ڈے ون. دیٹس کال ایکسپیرینشیل نالج, دیٹس کال کوالٹیٹیو نالج, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں احساسات, کیفیات کا علم. نالج آف انڈرسٹینڈنگ, نالج آف فیلنگز, نالج آف ایموشنز, نالج آف ڈیزائرز, یہ فرام ڈے ون سے ایگزسٹ کر رہی ہے. ٹو میک اٹ انٹرسٹنگ لیٹ می پٹ اے کوشچن. جو پہلا ہیومن بینگ تھا ارتھ پہ, جس کو ہم حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے, کیا اس وقت میجرمنٹس تھیں؟ یا اللہ میں 3 گز کا مجھے چادر دے دینا تاکہ میں دنیا میں رہ سکوں, یہ کہا تھا انہوں نے. لیکن کیا چیز ان کو پتہ تھی؟ میجرمنٹس نہیں تھیں, فیکٹس نہیں تھے, کوانٹیٹیو نالج 2 ٹکے کی نہیں تھی, تھی بھی نہیں. کیا چیز ایگزسٹ کرے تھی؟ ان کو یہ پتا تھا مجھے بھوک لگنے لگی ہے, خواہشات کا علم تھا نا. ان کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے جو بیٹے تھے حابیل قابل, انہوں نے مارا تو ایک دوسرا رو رہا ہے اور قتل کر دیا, غم کا ماحول ہے. ان کو فیلنگ آنے لگی تھی, ان کو نیند کا محسوس ہونے لگی تھی, ان کو بھوک محسوس ہونے لگی تھی, ان کو کمپینین شپ چاہیے تھی. جو ایو تھیں حضرت حوا علیہ السلام, ان کے ساتھ ان کو کمپینین شپ محسوس ہونے لگی تھی. تو اس کا مطلب ثابت ہوا نا کہ نالج آف فیلنگ, نالج آف ڈیزائرز, نالج آف ایموشنز ایگزسٹ کر رہی تھی ڈے ون سے. کون سی بڑی نالج ہوئی؟ کون سا علم زیادہ پرانا ہوا؟ کون سا زیادہ ایوالوڈ ہوا؟ آپ سمجھ میں آئی بات؟ کہ کوالٹیٹیو نالج, نالج آف ایکسپیرینسز, نالج آف فیلنگس, ایکسپیرینشیل نالج جس کو ہم کہتے ہیں, جو ان سین ورلڈ کی نالج ہے, جس کو ہم کہتے ہیں غیب کی نالج بھی کہہ لیتے ہیں. غیب کی نالج اس لیے کہہ لیتے ہیں کہ ایموشنز مجھے فزیکلی نظر تو نہیں آ رہے نا ان آئیز سائڈ سے, بٹ آئی کین ود دا ہیلپ آف مائی آئیز اینڈ ادر فیکٹرز آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یو آر بینگ ایموشنل, یو آر بینگ اینگری, یو آر بینگ غم میں ہو رہے ہیں آپ, یو آر بینگ رومانٹک, یو آر بینگ سلی, یو آر بینگ, یہ سارا ہم کیسے جج کرتے ہیں؟
تو جو نالج جو دوسری ٹائپ کی نالج ہے جس کو ہم کوالٹیٹیو نالج کہہ رہے ہیں، ایپسٹیمولوجی آف پریزنس بھی کہتے ہیں اردو میں، علم کیفیات، علم قال اور کوالٹیٹیو اسپیکٹ آف انڈرسٹینڈنگ، یہ سب ایگزسٹ کر رہا تھا ڈے ون سے. اس کو نالج کہا گیا. جو ریلیجیس بکس ہیں وہ اس کو نالج کہتی ہیں. غور سے سنیے گا، میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن دور کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں. ریلیجن اس کو نالج کہتا ہے. ایک منٹ، اگر ریلیجن اس کو نالج کہتا ہے، ریلیجن کو بس بہت کچھ پتہ ہے باس. ریلیجن پھر ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک، ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی. ریلیجن از ویری سینسیبل تھنگ. اس کو اتنی زبردست بات پتہ ہے تو پھر آپ بولیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ریلیجن اتنا فلش بیہیو کیوں کر رہا ہے اور ریلیجن سے نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اس میں ریلیجن کا قصور تو نہیں ہے. میں یہ موبائل اٹھا کے سر پہ ان کے مار دوں، یہ موبائل کا قصور ہے، اس میں میرا قصور ہے. اور یہ کہیں گے میرے سر پہ کیوں موبائل بڑا برا ہے، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، قصور آپ کا، آپ پٹے کیوں جس بھی حد تک ہے. تو ریلیجن تو اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. وہ تو کہہ رہا ہے ہم نے ریلیجن میں سے صرف کوانٹیٹیو اٹھایا، جو ہماری عقلوں کے چھوٹی سی عقلیں ہماری ننھی سی جو ہم نے سیکھا ہے علم اس دنیا میں آ کے، کوانٹیٹیو کے پیچھے ہم وہ ہم نے اٹھایا اور اس کو ہم نے ابیوز اور ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا ریلیجن کو. جبکہ ریلیجن کی جو گریٹر سائڈ ہے، کوالٹیٹیو سائڈ جو وہ بتانا چاہ رہا ہے، جس پرپس کے لیے وہ بھیجا یا جو بھی آپ کو پہنچایا گیا ہے، اس کو ہم سمجھے ہی نہیں. ود دا پیسج آف ٹائم جب جو پہلا ہیومن بینگ تھا وہ زیادہ کوالٹیٹیو تھا، ہینس پروف لیس کوانٹیٹیو تھا. کوئی اسٹینڈرڈس، کوئی میجرمنٹ، کوئی فیکٹس، کوئی فگرز نہیں تھے. بٹ ایز ٹائم ایوالوڈ، ایز ہیومن بینگ اسٹیٹ آن ارتھ، اس نے زیادہ اپنا فوکس شفٹ کرتا گیا کوانٹیٹیو نالج کی طرف، لاجیکل پلین کے اوپر. ان ادر ورڈ، اچھا آپ کو کسی سے پیار ہو تو وہ فیلنگ عقل میں آتی ہے، لاجک میں آتی ہے؟ نو. کہتے ہیں نا عشق میں انسان اندھا ہو جاتا ہے، عشق میں انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، محبت میں انسان کو کچھ پتہ نہیں، دن ہے رات ہے، ہر طرف تیری صورت. تو یہ سب لاجیکل چیز فیل ہو جاتی ہے نا. کوانٹیٹیو اسپیکٹ میں بندے کا پاگل ہو جاتا ہے، فارغ، یعنی کہ یوز لیس ہو جاتا ہے، نان سینس لگنے لگتا ہے. کون سا اسپیکٹ کام کرنے لگتا ہے؟ کوالٹیٹیو. تو وہ فیلنگ دل میں آتی ہے نا، پیار محبت کی، خواہشات، جذبات. کہتے ہیں دل میں تو خیر خواہشات نہیں آتی، جذبات، احساسات. میں بہت پیار کرتا ہوں اپنے بھائی سے، میں اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں. تو یہ عقل میں آ رہی ہوتی ہے آپ کی فیلنگ، دل سے کہہ رہے ہوتے ہو آپ. تو یہ بھی ثابت ہوا کہ کوالٹیٹیو اسپیکٹ جو ہے اس کا تعلق تھوڑا ادھر سے ہے، یعنی کہ دل مطلب روح، دل مطلب آپ کی فیلنگ کوالٹیٹیو، اور کوانٹیٹیو کا تعلق آپ کی لاجک سے ہے، آپ کی عقل سے ہے، کیونکہ وہ یہاں آتی ہے. اچھا 3 فٹ کا ہے، 4 فٹ کا کیوں نہیں ہے؟ فوراً اسکیپٹسزم، کوشچننگ آتی ہے. تو 2 ڈائمینشنز آف نالج آپ کی باڈی میں فلو کرتی ہیں، آپ کے وجود میں. ایک کا تعلق کوانٹٹی سے ہے، یعنی کہ ظاہری سے ہے، مٹیریلزم سے ہے، لاجیکل پلین سے ہے. اس کا جو سی پی یو ہے، اس کا کرتا دھرتا جو ہے آپ کی عقل ہے، منطق ہے، لاجیکل مائنڈ ہے. اس کو چلانے والا جو ہے وہ ڈیول ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہی ڈیول ہے. دوسرا جو اسپیکٹ آف نالج آپ کی باڈی میں، آپ کے وجود میں فلو کرتا ہے، وہ ہے ہارٹ، یعنی کہ سول، اور وہ فیلنگز، ایموشنز، ان کو کیٹر کرتا ہے. وہ کوالٹیٹیو نالج ہے. اٹ ہیز اے ہائر ڈائمینشن ٹو اٹ. یہ بہت بڑا کینوس ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. وہ فلو کرتا ہے ہارٹ سے، سول سے. اس کو رن کرنے والا جو ہے وہ ڈیوائن ہے، گاڈ ہے، کیونکہ اس نے روح آپ کے اندر ڈالی. اور یہ سارا جو، چلے ریلیجیسلی نہیں بات کریں ہم، سائنٹیفکلی، سارا جو گیم ہے، یہ سارا جو مقصد ہے انسان کے دنیا میں آنے کے، انسان کر کیا رہا ہے؟ ان 2 انرجیز کے بیچ میں فلو کر رہا ہے، گڈ اور بیڈ جس کو ہم کہتے ہیں، دل اور عقل جس کو ہم کہتے ہیں، روح اور نفس جس کو ہم کہتے ہیں، ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ان دونوں انرجیز کی فائٹ ہے. اور جب آپ دنیا میں آئے تو آپ یہ چیز ایکٹیو ہوئی، اور آپ جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کی نفس آئے، آپ یہاں سے ہوتے ہو، روح آئی ہوتی ہے. بٹ جیسی وہ باڈی لیتی ہے تو باڈی از اے فریم جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، مٹیریل، مادی جسم جو ہے. اس مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے نا آپ کا پیدا ہونے کے بعد، بھیجا کام کرنے لگتا ہے، عقل کام کرنے، لاجک. تو جیسے ہی آپ بڑے ہوتے ہو تو آپ ٹرین کیسے ہونے لگ جاتے ہو؟ 2+2 4 لاجک. میں 1 کلاس میں جاؤں گا، 2 کلاس میں. آپ کو ٹرین بھی ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور کیونکہ آپ کے گھر والے بھی ایسے ٹرین ہوئے ہیں، وہ آپ کو بھی ایسے ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ آیا فرام ڈے 1 ٹو ناؤ. میں فرض کریں 20% میں حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے جو بعد کے چند لوگ تھے، میں ان میں سے ہوں فرض کریں. تو میں 1% لاجک استعمال کرنے لگا تھا اس وقت. تو میری اولادیں ہوئیں، میں نے ان کو سکھایا، ان کی لاجک اور پراسپر ہوئی، وہ 2% پہ آ گئے، آگے آگے آگے.
ٹریکل ڈاؤن ہوتا ہوا ابھی ہم سارے عقلوں میں ہی رہتے ہیں, ہم دل کو بھول چکے ہیں, روح کو بھول چکے ہیں, فارغ ہیں, ہر چیز لاجک ہے ہماری, ہر چیز منطق ہے. سو مچ سو کہ وہ گائیڈنس جو ہمیں بھیجی کوالیٹیٹیو یا دل کے لیے گئی تھی, اس کو بھی ہم لاجک سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری ڈیوائن بکس کو. اینڈ دا ریزلٹ از ان فرنٹ آف یو. وی آر ہائیلی ڈپریسڈ, کیونکہ ہم نے کبھی نالج کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے لاجک کو, مٹیریل سائنس کو ہی نالج سمجھا. آپ لوگ آئی ڈونٹ نو کچھ حیران ہو رہے ہوں گے, کچھ سوچ رہے ہوں گے ہاں ایسا ہی تھا, سمجھ میں آ رہا ہے, یہ لاشعور میں تھا آج کلیئر ہو گیا. کچھ ایسے سوچ رہے ہوں گے, کچھ کہیں گے ہاں سنا ہوا تھا, مجھے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے, میں تو ہوں ہی ایسا, جو بھی آپ کی فیلنگ ہو. لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن کر دینے والی بات تو یہ ہے, یہ تو نالج ابھی شروع بھی نہیں ہوئی. جتنا بھی میں نے بات, تو ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں, اسی میں گندے ہو گئے. نالج میں ابھی کہہ ہی نہیں رہا, ان دونوں کو بھی میں نالج نہیں کہتا. یا کہہ لیجیے جو لوگ سمجھ گئے معاملات کو, جو حقائق سمجھتے ہیں, وہ اس کو نالج ہی نہیں کہہ رہے. آپ کو فیلنگس کی نالج آ گئی, آپ کو ایموشنس کی آ گئی, آپ کو ڈیزائرس کی آ گئی, آپ کو ہیومینٹی کی نالج, یہ سب بھی ابھی بھی نالج تو کا گیم شروع ہی نہیں ہوا. یہ تو ابھی 2 ٹائپ کی انفارمیشن ہی چل رہی, سمجھ لیں. لیکن فرض کریں آپ کو دوسرے ٹائپ کی جو کوالٹیٹیو نالج ہے, یا ایپسٹیمولوجی آف پریزنس ہے, کیفیات کا علم ہے, ایموشن, ڈیزائر اور فیلنگس کا علم ہے, یہ آپ کو بہترین آ گیا, تو شاید آپ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کہلانے لگ جائیں گے, کارل جنگ بن جائیں گے آپ, سیگمنٹ فرائڈ جیسے بندے کہلانے لگ جائیں گے. سیگمنٹ فرائڈ نالجبل انسان تھا, صرف اس کو ان چیزوں کی نالج تھی, ہیومن بیہیویئر کی. تو نالج کس کو کہتے ہیں پھر؟ جو نالجبل لوگ ہیں وہ نالج کس کو کہتے ہیں؟ یہ علم ہے کیا پھر؟ علم اس سے بہت بلند ہے جناب. جب آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا نا, لاجیکل اور کوالٹیٹیو سب, آپ کو ایک ایک چیز کی ڈیٹیلنگ پتہ چل گئی, آپ بندے کی شکل لے کے بتا دیں اس کا اگلا موڈ کیا آنے والا, اس حد تک ایکسپرٹ ہو گئے آپ. پھر آپ کو پتہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو ایک دونوں چیزیں ایک ڈیزائن ہے, نالج کچھ بھی نہیں ہے اس میں سے. 2 ایسپیکٹ آف انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا میں, تو یہی نالج ہے بنی, اس سے بہت باہر نالج ہے. بہت سارے فنومناز آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو دنیا میں نہیں سمجھ پا رہے ہوں گے لوگ, جو دنیا میں بھی ہیں اور دنیا سے باہر بھی ہیں, وہ ارتھ سے باہر ہے. سولر سسٹم میں آپ کو ایسے فنومنا نظر آئیں گے, یونیورسل میکینزم آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا. یہ کون سی نالج ہے؟ یہ اس کو کہا گیا نالج, جب اتنا لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کا بڑھ جائے. دنیا کی کوئی سائنس اٹھائیے, کیا وہ یہ اس بات پہ ڈیبیٹ کرتی ہے یونیورس کیوں بنائی گئی؟ وہ اس بات پہ ڈیبیٹ کرتی ہے, مٹیریل سائنس کی ہائٹ یہ ہے کہ یونیورس کیسے بنی, بگ بینگ ہوا اور کاسمک ریڈیشن آئی, اور وٹ ایور ایگزسٹ اس کا سورس کیا ہے, گاڈ پارٹیکل کیا ہے, ہگ بوسن, سرن پہ جا رہے ہیں, اسٹرنگ تھیوری نکال رہے ہیں, ایٹامک اسکیل پہ جا رہے ہیں, کوانٹم میکینکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, کوانٹم فزکس کو دیکھ رہے ہیں, اس میں سب اٹامک پارٹیکلس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بھی پارٹیکل ملے ان کی ایگزسٹنس کی سورس کیا ہے, یہ ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں. ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا علم کا لیول وہاں تک جا چکا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سب سمجھ میں آ گیا, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیوں آ رہا ہے, کیوں آیا یہ, وہ یہاں تک بھی کھودنا شروع کر دیتے ہیں, کہاں سے آیا یہ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کسی نالج کسی سبجیکٹ میں فال کرتے ہیں یہ سوالات. اچھا لے دے کے انسان نے یہ سوالات اٹھایا کہ گاڈ کیوں ہے, وہ اس کا ہمارا سر, اس کو تھیوسافی کہہ دیا ہم نے, بات اس سے بھی بہت آگے جاتی. تو جب آپ اس کو ویسٹ میں کہتے ہیں ہائر ڈائمینشن, ہائر ڈومینس, ہائر ڈائمینشن کی نالج, اس کو ایسوٹرک نالج بھی کہا جاتا ہے. تو جو ایسوٹرک نالج یا مسٹسزم کے بلیورز, مسٹسزم میں چلنے والے لوگ, جن کو ان سین کی نالج ہوتی ہے, اس کو ہم اردو میں ہمارے کلچر میں کہتے ہیں غیب کا علم ہوتا ہے, علم غیب. اور یہ ریلیجیس بکس بھی کہہ رہی ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو ایمان لایا گاڈ پہ, یعنی کہ کریٹر ہے. چھوڑ دیں, میں کسی ایک ریلیجن کے نظر سے نہیں بول رہا, میں اس کو جنرلائز کر کے ہر ریلیجن کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ یار گیم آپ کو جب سمجھ میں آئے گا, جب آپ ان ساری نالجز سے اوپر آؤ گے, کیا اور بلیف رکھتے ہوئے آؤ گے, کیا بلیف کہ کوئی تو ہے جو اس کا کریٹر ہے اس سارے سسٹم کا, جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ گاڈ کہہ رہے ہیں. کوئی تو ہے اس سسٹم کا بیسٹ پیوٹ ہے جس کو ہم سرکار کہہ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کوئی تو ہے جو کوئی تو فورسز ہیں جو ان سسٹم کو چلانے کا کام کرتی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ملائکہ اور روح مقدسہ. اور اس سسٹم کے اندر جو آپ کو 2 فورسز کام کرتی نظر آ رہی ہیں, وہ سب اس کی سسٹم کی وجہ سے چل رہی ہیں, اس نے بنایا جو کریٹر ہے. کون سی 2 فورسز؟ خیر اور شر. اور ایک دن آئے گا یہ سسٹم سارا ریپ اپ ہو جائے گا. ایوری سسٹم ہیز این اینڈ, آخرت. اور
اس سسٹم کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ کو ماننا ہے وہ ہے جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آئے. علم غیب, جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں, ہمارے ایسے بندے بھی ہیں جو غیب پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہ ایمان کا حصہ ہے آپ کا, جو بیسک آپ کو ٹیچنگ دی جاتی ہے. اللہ, رسول اور خیر اور شر پہ ایمان لاؤ, ملائکہ پہ لاؤ, جنت دوزخ آخرت پہ لاؤ, ریوارڈ سسٹم پہ لاؤ, اور ان سین پہ ایمان لاؤ. سارا آپ کی بیسکس یہی ہیں, اور ہر ریلیجن کی یہی ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں. اچھا, اور ایمان کا یہ بھی حصہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ ان دونوں پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہو اس دنیا میں, یو ول ریپ واٹ یو ول سو. جو بھی آپ کر رہے ہو اس کا افیکٹ, ریوارڈ اور پنشمنٹ نہیں کہہ رہا میں, غور سے سنیے گا, اس کا افیکٹ آپ کو ملے گا. اب ایک ٹائپ کے افیکٹ کو ہم پنشمنٹ کہتے ہیں دوزخ, ایک ٹائپ کے افیکٹ کو ہم ریوارڈ کہتے ہیں جنت. جب انسان سنیے گا, جو انسان ان ساری نالجز سے بیونڈ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں نالج آف دا ان سین آنا شروع ہو گئی. اب مارکیٹ میں تو کیا سنتے آ رہے ہیں آپ لوگ, یہ جیب کے پیسے بتا سکتے ہیں خرم صاحب, حمزہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ جی صبح ناشتے میں کیا کھایا ہے. او ہو علم غیب ہے ان کو. تو علم غیب والا بتا سکتا ہے یہ سب, لیکن یہ علم غیب نہیں ہے. خالی صرف یہ نالج آف دا ان سین نہیں, یہ نالج آف گریٹ, اس کو نالج نہیں کہا گیا. لیکن نالج رکھنے والا انفارمیشن تو سب دے سکتا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا سمجھا جاتا ہے, جو فیکٹس بتا دے وہ ہو چیتا. اگر خرم صاحب کو یاد ہو پاکستان کا ایریا کتنا ہے اسکوائر کلومیٹرز میں, تو میں مان جاؤں گا بہت نالجبل آدمی. پتہ ہے آپ کو, وہ بھی مس کوٹیڈ تھا, ہمیں پتہ چلا بچپن سے رٹتے ہوئے آ رہے تھے ہم 6 کلاس کے جنرل نالج کے, 796096 اسکوائر کلومیٹر. اب پتہ چلا یہ بھی غلط کیلکولیٹ کیا تھا کم وقتوں نے. ہم تو ایمان رکھتے تھے یہی ہے, یہ پاکستان نے قبضہ کر لیا کچھ انڈیا کا زمین. نالج نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں, اور یہ بہت میئر فیکٹس ہیں اور بہت ہی ویک فیکٹس ہیں. لاجیکل پلین پہ, مٹیریل پلین پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے یہ موبائل 25,000 کا, ٹھیک ہے بھائی, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, میں ان فیکٹس کو گندا نہیں کہہ رہا, میں ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, مائنڈیڈ میں نہیں کہہ رہا ان کو نہیں پڑھا کریں, نہیں سمجھیں, یہ کام کے نہیں ہے. لیکن میں لیولز بتا رہا ہوں کہ ان کا لیول کیا ہے اور اس سے اوپر نالج ہے ان کا نالج, اور فرق کیا ہے. بات ہماری اپیسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ کیا ہے, پریزنس کیا ہے, کوانٹیٹیو کیا ہے, کوالٹیٹیو کیا ہے, ظاہر کا علم کیا ہے, باطن کا علم کیا ہے, سین اور ان سین کا فرق کیا ہے, نالج آف فیکٹس کیا ہے, نالج آف فیلنگس کیا ہے, نالج آف اسٹینڈرڈس, اسٹینڈرڈائزیشن کیا ہے, نالج آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. یہ ظاہر کا علم ہے, یہ باطن کا علم ہے. یہ اسٹینڈرڈائزیشن کا علم ہے لاجیکل, وہ انڈرسٹینڈنگ کا علم ہے, اندازوں کا علم ہے. اچھا, ایک اور گمراہی دور کر دوں, اندازوں کا علم کیا مطلب ہوتا ہے. ہم نارمل انڈرسٹینڈنگ میں کیا ہے, ہم لوگ بولتے ہیں میرا اندازہ ہے یہ اتنا ایسے ہوا ہوگا, اور ہم کہتے ہیں اندازہ ویک ہوتا ہے, فیکٹس پہ بات کرو, فیکٹس پرفیکٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ ہائر ڈومین آف نالج میں جائیں گے نا, سب الٹا ہو جائے گا, فیکٹس گندے ہو جائیں گے, اندازے اسٹرانگ ہو جائیں گے. کیوں؟ ارے ہائر ایپسٹیمولوجی آف پریزنس میں, کوالٹیٹیو نالج میں اندازے پرفیکٹ ہوتے ہیں. مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے کوانٹیٹیولی بیان کیجیے, پرفیکٹلی بتا سکتے ہیں آپ, لیکن مجھے اچھی طرح اندازہ ہے مجھے اس سے کتنی محبت ہے. آئی نو پرفیکٹلی ہاؤ مچ آئی لو ہم. الٹا ہو گیا نا سب, اندازہ پرفیکٹ ہو گیا اور کوانٹٹی گندی ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہیں آپ کو اپنے بیٹے سے جو ہے 10 میں سے 8 پیار ہے, آئی لو ہم 80%, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. آئی لو ہم 8 پوائنٹس, کیا کہتے ہیں آپ؟ آئی لو ہم ویری ویری مچ, بہت پیار کرتا ہوں میں. اور وہ بہت کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہوتا ہے کتنا پیار کرتے ہیں, کس حد تک آپ جا سکتے ہیں اس سے پیار میں. وہ بہت جو اچھی طرح میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں, وہ بہت آپ کو پتہ ہوتا ہے, تو آپ کا اندازہ پرفیکٹ ہوا نا. آپ اس کو کوانٹٹی میں نہیں جسٹیفائی کر سکتے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اندازے, تو یہ جو روحانی علم یا اسپریچول نالج ہے, نالج آف دا ان سین ہے, یہ اندازوں کی نالج ہے, اور وہاں پہ اندازے آر پرفیکٹ دین فیکٹس, وہ سارا انورس ہو جاتا ہے. ایک تو یہ گمراہی دور ہوئی. تو اب کوئی اگر بولے نا کہ میرے اندازے کے مطابق, تو اس کو آپ گندا نہیں کریں گے, برا بھلا نہیں سمجھیں گے. اچھا, ہم نارمل لائف میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کوانٹیٹیو اندازے مار رہے ہوتے ہیں, وہ اس سے بڑی بدبختی ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان آج 292 رن بنائے گا, میرا اندازہ ہے. یہ میرا کوانٹیٹیو کوالٹی کا اندازہ ہے. سی دس از ہاؤ فول وی آر. ہم نالج کو اتنا مس یوز کر سکتے ہیں. نارمل ہماری پریکٹسز یہی ہیں, سب کی, ہماری بھی یہی, میری بھی یہی. لیکن پریکٹس کوئی چیز کرنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز میں کر رہا ہوں اور میں اس پہ بلیو کر رہا ہوں تو اٹ شوڈ بی انٹائرلی ٹرو, اور میں اس کو سپر امپوز کروں کہ ایسا ہی ہے. یہ ہماری پرابلم ہے.
جو فیکٹس میں رہتے ہیں نا لوگ, جو کوانٹیٹیو نالج میں رہتے ہیں, جو عقلوں کے اندر رہتے ہیں ہر وقت, ان کو بیماری ہوتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, اور بہت زیادہ عقل مند ہو جاتے ہیں, ان کو زیادہ یہ چیز لگ جاتی ہے کیا, کہ جو میری لاجک سمجھتی ہے, وٹ آئی ہیو بلیو ٹو بی ٹرو, وٹ آئی ہیو بلیو ٹو بی کریکٹ فیکچولی, وہ دوسرے بھی مانیں, اور وہ کوشش کریں گے فیکٹس دے کہ مانو ایسا ہے, ان کو لگتا ہے کہ وہ فیکٹس ہی سب کچھ نالج ہے. یہاں تک سمجھ میں آتی, یہ ہے علم. دس از ہاؤ ایکچولی نالج بیہیوز ان دا ورلڈ. تھوڑا سا ہم اب تھوڑا ہائر ڈائمینشن میں جا کے نالج کو اور بات کرتے ہیں, پھر ہم عرفان کی طرف آتے ہیں, پھر ہم عشق کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو جتنی بھی فیکچوئل نالج ہے, ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں, لاجیکل نالج کہہ رہا ہوں, ظاہری علم کہہ رہا ہوں, ڈیٹا والی نالج کہہ رہا ہوں, عقلوں میں آنے والی نالج, یہ ساری نالج یہ آئی کہاں سے ہے؟ ایک تو اس کو دیکھنے کا انداز یہ میں نے بتایا, وقت کے ساتھ انسان نے ایز نیڈ کیم بائی, ایز نیڈ اراؤزڈ, تو انسانوں نے ڈیولپ کی. جیسے میں نے مثال دی آپ کو, اسٹینڈرڈائزیشن کیسے آئی, کیسے گولیوں کی ایک اسٹینڈرڈ, کیسے ڈبل روٹی کے سائزز آئے, کیسے کپڑوں کی میجرمنٹ آنا شروع ہو گئی, کیسے ٹائم اور موبائل اور سارے جتنے بھی نمبر گیمز ہیں یہ کیسے اوریجنیٹ ہوئے. ایک تو میں نے بتایا اس کی ضرورت محسوس ہوئی تو انسان ڈیولپ کرتا گیا, میک سینس. یہ انسان کہاں سے نکال کے لاتا گیا, اور ہم بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے سننے والی. ہیومنس کے پاس جتنی بھی نالج آئی, یہ نالج کہاں سے لا رہا تھا ہیومن بینگ. مثال کے طور پہ ٹیسلا نے جتنا بھی وائی فائی ٹیکنالوجی آج آپ یوز کرتے ہیں, وائرلیس ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں, یہ آپ سب کو پتہ ہوگا, آئیڈیا ہوگا کہ اس کی جو بیسکس دی ہیں وہ نکولا ٹیسلا ایک سائنٹسٹ گزرا اس نے دی ہیں. نکولا ٹیسلا نے کچھ بیسک لاز بتایا کہ دس تھنگز بیہیو لائک دس. وائی فائی ویوز ہوتی ہیں, الیکٹرو میگنیٹک ویو ایسے ویو کرتی ہیں, اے سی ڈی سی کرنٹ ایسے. اس نے کچھ کانسیپٹ دیے, ان کانسیپٹس کو فردر الیبریٹ اور عقل لگا کے لوگوں نے اور بلڈ اپ کر کے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, وی آر یوزنگ وائرلیس ٹیکنالوجیز. بالکل صحیح ہے, میک سینس, ویری گڈ. نکولا ٹیسلا کو کس نے آئیڈیا دیا یہ, اسی کے پاس کیوں آیا یہ آئیڈیا؟ ون کین آرگیو کہ جی آپ نے کہا نیڈ پیدا ہوئی, نکولا ٹیسلا کو لگا کہ انسانوں کو وائرلیس ٹیکنالوجی کی نیڈ ہے, تو اس کو یہ آئیڈیا آیا. بھائی مان لیا انسان کو نیڈ تھی, تو جب انسان کو نیڈ ہو رہی ہوتی تو آئیڈیا کہاں سے آ رہا ہوتا اس کے پاس؟ آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بتائی, بالکل بتائی جی 100%, اس سے ہم نے بڑے فائدے اٹھائے. آئنسٹائن کو کہاں سے آئیڈیا آیا؟ نیوٹن کو کیوں احساس ہوا کہ سیب نیچے گر رہا ہے, اس کو میں گریوٹی کہہ سکتا ہوں, یہ فورس ہے کوئی کام کرے, یہ آئیڈیا اس کو کس نے دیا؟ 1,500 لوگوں نے پہلے بھی سیب گرتا ہوا دیکھا تھا, 2,500 لوگوں کو فیل ہوتی تھی گریوٹی, لیکن نو بڈی نیمڈ اٹ, نو بڈی ٹاکڈ اباؤٹ اٹ, نو بڈی ڈسکسڈ اباؤٹ اٹ, نو بڈی ٹرائیڈ ٹو ٹیگ اٹ. وائی نیوٹن؟ ہو میڈ ہم ریئلائز دس؟ اب ڈیبیٹ تو پھر یہاں آ گئی کہ یہ جو نالج آئیڈیاز آ رہے ہیں انسان کو, یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ خرم یہاں بیٹھے ہوئے لیکچر سن رہے ہیں, لیکچر سنتے سنتے ان کو کوئی بات کلک کی, یہ اٹھ کے گئے گھر, اور گھر جا کے انہوں نے ایسی ریڈیکل نیو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا دی جس پہ ان کا ہم نے پرسوں بہت مذاق اڑایا, اس کے اگلے دن. لیکن اور پھر یہ مر گئے, 50 سال بعد ہم بھی مر گئے, اور آنے والے 70 سال بعد خرم جو ہے دنیا کے گرو ہیں, دادا ہیں سائنس, دنیا کا نقشہ بدل دیا. ایسی کیا کہتے ہیں, فاسل فیول فری انرجی کا کانسیپٹ ایسا دے دیا کہ ٹیسلا کا بھی کچرا تھا اس کے آگے. اور دنیا پوچھ رہی ہے خرم کے اتنے بڑے اسٹیچو لگے ہوئے آنے والے 150 سال بعد, خرم کو پتہ بھی نہیں نکل لی کہاں سے آیا تھا آئیڈیا آپ کے پاس, اور آپ نے دیا, اور آپ گالیاں سن کے مر گئے, اور دنیا آپ کو پوجا کر رہی ہے. یہی تو ہو رہا ہے. آئنسٹائن جب زندہ تھا تب اس کی اتنی عزت نہیں تھی اتنی ابھی عزت ہے. ٹیسلا کی, اسٹیفن ہاکنس جب بیچارہ معذور زندہ تھا تب اس کو لیے اتنا نہیں روئے, اتنا مر گیا تو اس کے بعد روئے لوگ. تو یہ آئیڈیا کون دے رہے ہیں جی؟ کچھ آفتاب صاحب کے پاس آئیڈیا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ آئیڈیا؟ مقدس کتاب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے افلا تعقلون افلا تفکرون افلا تدبرون. ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, تم تفکر کیوں نہیں کرتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تو ان تینوں سائنسدانوں نے جب تفکر کیا, تدبر کیا. ویری گڈ, بہت اچھی آیت آپ نے کوٹ کی, تھینک یو فار کوٹنگ اٹ. تو ہمیں ایک اشارہ, تو ہمیں جواب سائنس تو کہیں سے, سائنس کے جواب ویسے خرم سے بھی آئیڈیا لیتے ہیں, ہی ریڈ سائنس مور, تو ہی کین گیو اے بیٹر آئیڈیا. سائنٹیفک آنسر اس کا کیا ہوگا؟ مٹیریل سائنس کیا کہے گی یہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے ہیومن بینگس کے پاس؟ سوچ سمجھ کے بولیے گا, پھر میں کچھ کوٹ کرنے والا ہوں اس کے بعد. جو بھی آپ کی نالج ہے وہ بولیں, مطلب میں کوئی ڈرا نہیں رہا ہوں. سائنس کے پاس یہ اس کا آخری جواب یہ آتا ہے کہ جی آئیڈیا از ڈپینڈنٹ اپون اسٹیمولائی. یہی کہتی ہے نا سائنس. میں نے اس ریموٹ کو ایسے گرتے ہوئے دیکھا
اس کے گرنے سے مجھے آئیڈیا آ گیا. تو اس آئیڈیا کے آنے میں اسٹیمولائی کا کام کس نے کیا؟ ریموٹ. ایسا ہی ہے مکیہ صاحبہ. نیوٹن نے سیب گرتے ہوئے دیکھا, اس کے سر پہ پڑا یا سامنے گرا, ناٹ ڈیبیٹیبل. نیوٹن نے سیب گرا اور اس نے غور کیا تو اس کو لگا یہ سیب نیچے کیوں گر رہا ہے, اوپر کیوں نہیں جا رہا. وائی تھنگز آلویز کم ڈاؤن آن ارتھ, وائی ڈونٹ دے گو ٹورڈ اسکائی. تو از دیر سم تھنگ جو ان کو نیچے کھینچ رہی ہے, اینڈ ہینس این آئیڈیا کیم ڈاؤن. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, میں اس میں آئی ہیو نو ڈاؤٹس, نو ڈینائل آن اٹ کہ آئیڈیا ایسے ہی آیا. یہ اس کی اپیرنٹ کنڈیشننگ ہے. یہ بظاہر ہم لاجیکل پلین پہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ گرنے سے اس نے یہ سوچا, اس نے لاجیکل انڈرسٹینڈنگ, کوانٹیٹیو انڈرسٹینڈنگ. آئیڈیا اس طرح آیا, پیچھے سے کہاں سے آیا؟ کیا اس میں کوئی ڈیوائن ہینڈ کام کر رہا ہے, کوئی ان سین فورس کام کر رہی ہے کہ نیوٹن کو کیوں آ رہا ہے؟ میں 10 کوشچن کھڑے کر سکتا ہوں جس کا آنسر سائنس کے پاس. نیوٹن کو کیوں آیا؟ نیوٹن کے پڑوس میں جو لڑکی رہتی تھی اس کو کیوں نہیں آیا؟ نیوٹن کے پھپھی کے بیٹے کو کیوں نہیں آیا؟ وائی نیوٹن, وائی ٹیسلا, وائی آئنسٹائن؟ ناؤ یو ول بی امیزڈ کہ اس سب کا جواب یہی گریٹ سائنٹسٹ دے کے جا رہے ہیں, اور وہی دے رہے ہیں جو یہ آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے. پھر ہم اس پہ ہی بات کرتے ہیں کہ یہ تعقلون اور تفکر و تدبر کیا کہہ رہا ہے کہنے والا. تو شاید آئیڈیا آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار سم تھنگ ڈیوائن از ان ورکنگ. ہم نہیں سمجھے وہ الگ بات ہے, کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, اچھا برا کسی کو نہیں کہنا چاہیے. ناؤ آئی ہیو کوٹڈ دس اسٹیٹمنٹ آف آئنسٹائن بفور ایز ویل, اور یہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں. میں بلکہ یہاں سے کھول لیتا ہوں اور آپ کو ڈائریکٹ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. آپ لکھیں گے آئنسٹائن آن مسٹیسزم تو آپ کو ایک کوٹ ملے گا آئنسٹائن کا, اور یا آپ گوگل پہ لکھیں گے آئنسٹائن آن مسٹیسزم تو یہ کھل جائے گا سامنے. میں یہ پڑھ دیتا ہوں, اور اس میں مختلف ورڈنگز میں نے پڑھا ہے, کچھ نے اس کی ورڈنگ چینج کر دی, لیکن اس کا ایسنس کیا وہ سمجھیے گا. آن سینسیشن آف دا مسٹیکل بائی ایلبرٹ آئنسٹائن, دا موسٹ بیوٹیفل اینڈ پروفاؤنڈ ایموشن وی کین ایکسپیرئنس از دا سینسیشن آف مسٹیکل. It is the source of all true science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand wrapped in awe, is good as dead. Albert Einstein. وہ کہہ رہا ہے دنیا میں جتنی سائنسز ہیں, جو نالجز ایبسٹریکٹ آئیڈیاز آتے ہیں, وہ ایک ڈائمینشن ہے, وہاں سے آتے ہیں. اس کو میں مسٹیکل کہہ رہا ہوں, اور اس کو مسٹیکل اس لیے کہہ رہے ہیں, اس کا نام مسٹک اس لیے رکھا ہے. مسٹک مینس سم تھنگ وچ کین ناٹ بی انڈرسٹینڈ. اس نے کہا ایک ایسی ڈائمینشن ہے جو نان انڈرسٹینڈیبل ہے آن لاجیکل پلین. ہم اس کو لاجیکل پلین میں مسٹیسزم کہتے ہیں. مسٹری از یو سالو ناؤ. تو مسٹیسزم, یہ مسٹیسزم از دا ایریا وچ کین ناٹ بی ریزالو انڈرسٹوڈ لاجیکلی بائی دس پلیٹ فارم. اس کو لاجیکل پلیٹ فارم میں, عام علم میں, ڈیٹا انفارمیشن نالج جس کو ہم کہتے ہیں, اس پلیٹ فارم پہ, عقلی پلیٹ فارم میں اس کو مسٹیسزم کہتے ہیں. تو آئنسٹائن کہہ رہا ہے کہ جتنا بھی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز اور نالج سائنسز ڈرائیو ہوتی ہیں وہ مسٹیسزم سے آتی ہیں, اور مسٹیسزم از دا بیسٹ ایموشن. اس نے اس کو ایموشن کہا, اس کے پاس کوئی ورڈ نہیں تھے کیا. اور اگر کوئی شخص اس سے واقف نہیں ہے, اس ڈائمینشن سے, وہ ایز گڈ ایز ڈیڈ ہے, مردہ زندگی گزار رہے, یو آر کٹ آف فرام دا ریئلٹی. اب جو ڈیوائن بکس ہیں جو آفتاب صاحب نے کوٹ کی, وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہی یہ کیا ہے کیوں ہے, وہ اشارہ کریں گے. ان کو ڈیوائن بکس کو پتہ ہے بنانے والے کو کہ اس عقلی لاجیکل پلیٹ فارم پہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے عقل سے, تو وہ آپ کو لاجیکل پلیٹ فارم پہ گائیڈ کر رہا ہے کہ جب یہاں آؤ گے اینڈ ونس یو بیکم دا پارٹ آف اٹ یو ول انڈرسٹینڈ واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس نے کیا اشارہ دیا؟ یوز یور لاجک ٹو اے لیول, یوز کانٹمپلیشن, غور و فکر کرو, غور کرو, فوکسڈ لاجک کو یوز کرو, تدبر کرو, وانڈر کرو. اس کو انگلش میں کہتے ہیں وانڈرنگ. آپ اکیلے بیٹھ کے وانڈر اراؤنڈ ود یور تھاٹس, تو تم اس ڈومین سے تھوڑا بہت کنیکٹ ہو جاؤ گے جس کو ہم مسٹیسزم کر رہے ہیں, خیالی دنیا سے. جب خیالی دنیا میں رہو گے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم کس مسٹیسزم کی, کس ڈومین کی بات کر رہے ہیں. سائنٹسٹ جو گریٹس گزرے ہیں, اچھا یہ صرف آئنسٹائن کا کوٹ نہیں ہے, میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتایا, ٹیسلا کے بھی سیم کوٹس ہیں. سو مچ سو میں نے ایگزامپل اسٹیفن ہاکنز نے بھی اینڈ میں یہ بولا, مجھے اگر ایک سوال مل جائے, میں ایک سوال یہ پوچھوں گا یونیورس سے کہ جو سب کچھ بھی ہے, یہ جو ہے وہ کیوں ہے,
اس کو سب سمجھ میں آتا تھا، لیکن اس کو ایک بات سمجھ میں آئی، یہ کیوں ہے، یہ کہاں سے آیا ہے سب، یہ ڈائمینشن کیا، مسٹیکل ڈائمینشن جو ہے. تو ثابت کیا ہوا کہ نالج کا ایک لیول یہ بھی ہے، یہ جو آئیڈیا انسان کو آتا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، ایک ڈائمینشن مسٹیکل وہاں سے آتا ہے. کون بھیجتا ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، یہ ٹاپک کا ہمارا. تو نالج بات کی ہو رہی تھی، دنیا میں جتنی بھی نالج آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے نا، ساری لاجیکل پلین پہ نالج، یہ سب بھی وہیں سے آئی ہوئی ہے. ہیومنز ڈرائیو دیم، گریب دیم فرام دیئر آئیڈیا پلیٹ فارم. خیالی دنیا کے پلیٹ فارم سے آئیڈیاز کو کھینچتے ہیں اور دنیا میں آپ کو علم یا لاجیکل علم یا انفارمیشن، جانکاری، ٹیکنالوجی آپ کو دی جاتی ہے. جتنی بھی فلاسفی آپ نے آج تک سنی ہے وہ سب وہیں سے کھینچی گئی ہے. جتنی بھی آپ کو مٹیریل سائنس مل رہی ہے وہ بھی وہیں سے کھینچی جا رہی ہے. میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی سارے سائنٹسٹ کے، اور دنیا کے جتنے گریٹ سائنٹسٹ ہیں سب کو پڑھیے، ان کا ایک ایک کوٹ آپ کو ملے گا جو مور اور لیس اشارہ اسی طرف دے رہا ہوگا. ورڈنگ چینج ہوگی، ان کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہوگی، وہ اپنی اوقات کے مطابق یہی بات کر رہے ہوں گے. جتنی آپ کو ریلیجن ملتا ہے سارا، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو آتا ہی وہی کے ذریعے. وہی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ سب آئیڈیل پلیٹ فارم یا خیال، جو غیب کی دنیا، وہاں سے علم آ رہا ہے. اور وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ بھیجا جانے والا پراپر علم ہے. یعنی کہ سمجھ لیں فلاسفی اور سائنس ایسا علم ہے جو کچھ لوگوں پہ جن کا مائنڈ بہت اچھا ریسیپٹر بن چکا ہوتا ہے اس لاجیکل پہ، ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا مل جاتا ہے. آئنسٹائن کو ریلیٹیوٹی کا آئیڈیا دے دیا، E=mc² کا دے دیا، بوس آئنسٹائن کنڈنسیٹ کا 2 4 6 ان کو ریئلٹیز پکڑ لی انہوں نے جو عقل والوں کے لیے بہت بڑی تھیں لاجیکل پلیٹ فارم کے لیے. اس لیے آئنسٹائن آج تک چیتے دنیا کے بیسٹ سائنٹسٹ ہیں. اور سے دنیا کا بہت ساری کنفیوژن آپ کی دور ہوں گی. جتنی بھی آپ کو فلوسافیکل نالج مل رہی ہے اس میں جو گریٹس گزرے ہیں، ایرسٹوٹل، سوکریٹس، برٹن، انہوں نے بھی 2 4 6 ریئلٹیز کے ایسپیکٹ کو اس مسٹیکل ڈائمینشن سے کیچ کیا اور آپ کو فلاسفیز کی شکل میں دے دیا. انڈرسٹینڈنگ آف لائف ہے، ون وے آف انڈرسٹینڈنگ آف لائف. مٹیریل سائنس ون وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس. جتنے بھی ریلیجنز ہیں وہ تو بڑے پراپر چینل سے بھیجے گئے اس ڈائمینشن سے، اور آپ کو آج ریلیجن ڈیوائن بکس کی شکل میں پریکٹس کرنے کے لیے، تاکہ اس دنیا میں آپ آرام سے رہ سکو. وہ پورے کوڈ آف کنڈکٹس آپ کے سامنے ہیں بک کی فارم میں، وہ بھی اسی ڈائمینشن سے آئے. چوتھی ڈائمینشن خود وہ ہے کہ اسپرچولیٹی، کہ کوئی بندہ اتنا اوپر لاجیکل پلیٹ فارم سے نکل جائے کہ وہ اپیسٹیمولوجی آف پریزنس کے بھی پلیٹ فارم سے اوپر چلا جائے، وہ ہائر ڈائمینشن میں چلا جائے، تو وہ وہاں جا کے سب کچھ نکال کے لے کے آ جاتا ہے خود، جن کو ہم سینٹس کہتے ہیں. پروفٹ جو تھے وہ بائی ڈیفالٹ بھیجے گئے تھے کہ اس ڈائمینشن سے آپ کو نالج بھیجی جائے گی، آپ کو ملے گی، ریسیو اٹ، گیو اٹ ٹو دا پیپل. سائنٹسٹ اینڈ فلاسفرس انہوں نے تھوڑا بہت اچک لیا اس ڈائمینشن سے، مسٹیکل ڈائمینشن کچھ مل گیا ان کو، تو انہوں نے دنیا کو یہ سارا نالج، علم کی، فلاسفی کی اور سائنس، مٹیریل سائنس ساری، چاہے اس میں میڈیکل سائنس ہو، چاہے وہ بیہیویئرل سائنس ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی سائنس ہو، وہ سب آپ کو اس طرح ملی. اور 4th ڈائمینشن اسپریچول لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ایلیویٹ کر کے محنت کر کے وہاں پہنچ گئے کہ اب وہ اس ڈائمینشن میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور نالج نکال کے دے دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں علم غیب، عرفان. یہاں سے عرفان شروع ہوتا ہے علم. اور سب سے پہلے عرفان کیا آتا ہے؟ اپنی ذات کا، نو یور سیلف. ہر ریلیجن کا حصہ ہے. جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. ریلیجن یہ ساری باتیں، اچھا مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ریلیجن جتنے بھی ریلیجن ہیں نا، اور خاص کر اسلام، وہ یہ ساری کمپلیکیٹڈ ریئلٹیز کو بہت ہی لوور پلیٹ فارم پہ آسان کر کے آپ کو دے کے گئے کہ جب تک تم اتنے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں آؤ گے نا، لو بچہ فیڈر پی لو، یہ لو آسان کر لو. یہی بات میں نے آپ کو اتنی مشکل سے سمجھائی. جیسے آپ ان ہائر لیولس پہ جائیں گے تو آپ کو کیا آنا پتہ کر چلنا شروع ہو جائے گا، اپنی گریٹنس پتہ چلنا شروع ہو جائے گی. تو سرکار نے فرمایا، حدیث ہے نا، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. وہ ایک جملے میں بتا کے چلے گا. اچھا جنت دیکھنی ہے، پہلا قدم نفس پہ رکھو، دوسرا جنت میں جائے گا. ایک ایک اسٹیٹمنٹ میں ساری ہائر ریئلٹیز کو آسان کر کے، کیونکہ ہم بیوقوف، ہم بچے ہیں، ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہم لاجیکل پلین پر ایگزسٹ کرتے ہیں. پروفٹس اور سینٹس جو ہوتے ہیں وہ ہائر پلین پہ، یعنی کہ ایپسٹیمولوجی آف پریزنس اور لاجک سے بہت اوپر ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیول پہ. اور جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ پریزنس سے تھوڑا اوپر، لیکن مسٹیکل ڈائمینشن ان کو سمجھ میں آتا ہے کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کیا ہے وہاں پہ اس طرف. وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کیا آئے گا وہاں سے جو ہمارے عقل پہ آئے گا اور ہم اس کو دنیا میں سائنٹسٹ کہلائیں گے بڑے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سینٹس جو گزرے ہیں نا، وہ انڈرسٹینڈنگ کے کس لیول پہ تھے، سائنٹسٹ ان کی جوتی بھی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے، سائنٹسٹ پبلک ہو گئے، انہوں نے پبلک کے آگے لاجیکل. اچھا یہ پورا پلیٹ فارم، یہ سارا جو گراؤنڈ ہے یہ کن کا ہے؟ لاجیشینس کا ہے.
پوری دنیا میں اس وقت عقل کا بول بالا ہے, ہر چیز آپ کوانٹیٹیو, یہ پورا پلیٹ فارم کوانٹٹی کا ہے, یہ پورا پلیٹ فارم عقل و منطق والے کا ہے, تو کون مشہور ہوگا اگر عقل و منطق والے؟ 7 ارب انسانوں میں سے 6 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ لوگ جو ہیں اور 99,000 آلموسٹ لاجک پہ چلتے ہیں, تو وہ کس کو ریکگنائز کریں گے؟ لاجیشینس کو. تو سائنٹسٹ مشہور ہوں گے, سینٹس کا کیا لینا دینا ہوگا اس؟ ان کو تو ایک یہ کلاس ہے, ایک اسکول ہے, اس میں 5 لاکھ بچے ہیں جو سب 5 سال سے نیچے ہیں, تو اس میں ایک بندہ آ گیا جو 18 سال کا ہے, کون پوچھے گا اس کو؟ سارے ایونٹس, ساری انڈرسٹینڈنگ, ساری لاجکس سب وہ 5 سال کے بچوں کی چل رہی ہوگی. تو بڑا والا بچہ کیا کہے گا 18 سال کا جو آ گیا, بولے کھیلو کودو ایش کرو, میں سائڈ میں بیٹھتا ہوں, میرا کیا لینا دینا ہے. وہ چیزوں کو بہتر سمجھتا ہوگا. تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ یہ نالج کہاں سے فلو کر رہی ہے دنیا کے اندر. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ علم آتا کہاں سے دنیا میں. ایک ڈائمینشن ہے جس کو مسٹسزم کہہ رہے ہیں. سائنٹسٹ لوگوں کو, فلاسفرس کو پتہ نہیں ہوتا اس مسٹیکل ڈائمینشن کے اندر کیا ہے, ہاؤ ڈز اٹ ورک, کچھ نہیں پتہ ہوتا ان کو. بس ان کے بعد جو آتا ہے اس پہ وہ چیتے ہو جاتے ہیں, اور ان کو اینڈ میں مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار سم تھنگ از ہیوج دیئر, ہمیں اس میں سے 1-2 چیزیں ملی, اس پہ لوگ ہمیں بڑا سمجھ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یار چھوڑو, کیا پتا پبلک کو کیا پتہ ہے. پڑھیے آئنسٹائن, ٹیسلا, اسٹیفن ہاکن, ربندر ناتھ ٹیگور, کارل جنگ, سیگمنڈ, سب کو پڑھیے. برٹرن رسل, ایرسٹوٹل, پلیٹو, سوکریٹس, لوگوس, پائتھاگورس, سب کو پڑھیے. اور اگر اس بات کو میری ڈینائی کرنے کا شوق ہے تو پہلے سب کو تسلی سے پڑھیے گا, پھر پوچھیں گے ڈینائی کر رہے ہیں نہیں کر رہے. لیکن جب تسلی سے پڑھ لیں گے اور اس پرسپیکٹیو کو سمجھنے کے بعد, تو آپ بولیں گے ہاں یہ سب یہ کہہ رہے ہیں, میں نے ایگزامپل بھی دے دی. تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا 4 ڈائمینشنز ہیں, جس میں سے ایک ڈائمینشن ہے مٹیریل سائنس, جس میں سے 2-4 خیال آئے. وائرلیس ٹیکنالوجی کا آئیڈیا آیا, گریوٹی کا آئیڈیا آیا, گریوٹی کو سمجھنے کا آئیڈیا آیا, اس کو فردر ایکسپلائٹ کیا اور عقل والوں نے, اور اس کے ہم نے کمالات دکھانا شروع کر دیا, ہم نے بنایا, اس کی استعمال کیا. جو فلوسافیکل آئیڈیاز جن کے پاس آئے, انہوں نے فلاسفی کھول کے رکھ دی سامنے, سارے ٹاپک ڈسکس کیے, بڑے بڑے فلاسفرز گزرے, بڑی بڑی انڈرسٹینڈنگ آئی. اچھا ریلیجن جنہوں نے سمجھا, جو مذہب میں جنہوں نے مذہب کو لے کے چلے, وہ مذہب کے لیول پہ کامیاب بنے. ڈاکٹر طاہر القادری کو دیکھ لیجئے, ڈاکٹر اسرار ہیں ہمارے ملک کے اندر, جو جتنے بھی ریلیجیس لوگ ہیں, جو بھی ان کا فرقہ ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل آف دیم, وہ اپنا انہوں نے مقام حاصل کیا. اور جو سینٹس گزرے ہیں, اولیاء کرام, وہ بھی دیکھ لیجیے, ان کا بھی مقام دیکھ لیں, ان کی گریٹنس, اور وہ پبلکلی کیا کیا سب کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی یہ ڈبیٹ نہیں کون مزے میں, تو سب اپنی جگہ اپنی جگہ سے, میں تو رسپیکٹیولی مقام بتا دی. یہ نالج فلو کر رہی ہے, نالج کی اوقات یہاں ختم ہو جاتی ہے. اب اس سے اوپر عرفان شروع ہو رہا ہے. جیسے مسٹیکل ڈائمینشن کھلنا شروع ہوتی ہے آپ کی طرف, سب سے پہلے آپ کو کیا پتہ چلنا شروع کرتا ہے؟ می, آئی, دا ایگزسٹنس, میں کیا ہوں. تو ذات کا عرفان آتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے انسان کو؟ مجھ سے بڑا بھنگی کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا کچرا انسان کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا یوز لیس پیس آف کریپ کوئی نہیں ہے دنیا میں. آئی ایم دا موسٹ ایڈیٹ پرسن آن ارتھ. کیونکہ جب آپ یہ سب سمجھنے کے بعد پلٹ کے دیکھتے ہو, میں کس چکروں میں پڑا ہوا تھا. may I become the best scientist in the world, میں دنیا کا بیسٹ لاجیشین بنوں گا, بیسٹ میتھمیٹیشین بنوں گا, بیسٹ پائلٹ بنوں گا, بیسٹ ڈاکٹر بنوں گا, اتنا پیسہ کماؤں گا, میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا, میں پریزیڈنٹ بن جاؤں گا, میں سپر مین بن جاؤں گا, میں یہ بن جاؤں گی, یہ بن جاؤں گا, یہ سب کیا. تو آپ بولو اچھا میں اتنے چھوٹے پلیٹ فارم پہ آئی واز ٹرائیونگ ہارڈ ٹو بیکم سم تھنگ, جو پلیٹ فارم ہی کسی کام کا نہیں ہے, بچوں کا ہے. مجھے پھر آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ سم تھنگ از دیئر, سم ہائر ڈائمینشن از دیئر. تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے؟ میں اپنے وجود میں کچھ بھی نہیں ہوں, اتنی بڑی گریٹ ڈائمینشن ہے. اچھا یہ ایک ڈائمینشن ہے مسٹیکل ڈائمینشن, جس کو ہم انسان مسٹیکل ڈائمینشن کہہ رہے ہیں, اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پا رہے. جو کرتے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے جب عشق پہ آئیں گے, اور آگے عرفان میں بتائیں گے آپ کو. تو یونیورس میں کتنی کیا کیا ڈائمینشن ہیں, بنانے والے نے کیا کیا بنایا. تو میں آئی واز اے فول. اگر میں کمپیئر کروں اپنی ذات کو, میں اپنے ایگزسٹنس کو اتنے بڑے پلیٹ فارم, اتنے بڑے ڈیزائن سے, تو میں تو بیوقوف ہوں نا. پھر آئی ایم اے فول کہ میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو یہ پہلے ذات کا عرفان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وجود کچھ نہیں ہے. اور پھر جیسے دوسری ڈائمینشن کھلتی ہے, اپنی ذات کے عرفان کا دوسرا لیول کھلتا ہے کہ آپ کے اندر کیا انرجی ڈال کے بھیجا گیا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریمیننگ ریسٹ آف دا مخلوقات ہیں اس دنیا میں, ان میں آپ سے بیسٹ کوئی نہیں ہے, آپ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں.
فار دا مخلوقات اگر آپ عرفان پہ آ گئے تو آپ سے زیادہ کمال کی کوئی چیز نہیں ہے. اور عرفان کے اگلے درجے پہ آئے کہ آپ نے کمپیئر کیا اپنے آپ کو یونیورس سے, تو آپ سے زیادہ کچرا کوئی چیز نہیں ہے, چھوٹی مائنر چیز کوئی نہیں ہے. جب یہ دونوں ریئلٹیز کا پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو جائے, اس کو کہتے ہیں ذات کا عرفان. آپ کو بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اباؤٹ واٹ, یور ایگزسٹنس, اپنے وجود کا صحیح احساس اور صحیح مقصد پتہ چل جانا, اس کو ذات کا عرفان کہتے ہیں. آپ کو فیئر آئیڈیا ہو گیا کہ وائی آئی ایگزسٹ, ہاؤ آئی ایگزسٹ اینڈ اپ ٹل وین آئی ایگزسٹ, میں کیوں وجود رکھتا ہوں, میرا مقصد کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں یا علم والوں کی لینگویج میں عرفان کہا گیا, نالج آف دا سیلف, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایسوٹرک نالج آف دا سیلف, علم غیب اپنی ذات کے بارے میں. سہیل صاحب آپ کے برابر کتنے لوگ دیکھیں جن کو یہ ساری نالج, یعنی کہ اپنی ذات کی اور عرفان کی نالج؟ مجھے نہیں بولیے گا کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, مجھے نہیں ہے, مجھے یہ سب ہے جو بتا رہا ہوں میں. کتنے لوگ دیکھیں, کسی سے ملے زندگی میں آج تک یہ ساری نالجز رکھتا ہو؟ خرم آئنسٹائن کے پاس ساری نالجز تھیں جو میں نے ایکسپلین کی ہیں, ایرسٹوٹل کے پاس تھیں ساری. یہ وسیم صاحب دیکھا آپ نے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ضرور ہوں گی, وہ تو چاند بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ شاید طارق جمیل صاحب حضرت, ود ڈیو رسپیکٹ ٹو بوتھ آف دیم, سب کا احترام اپنی جگہ پہ, میں ایک سوال کر رہا ہوں, شاید ان کے پاس ہوگی نالج. ڈاکٹر طاہر القادری کے پاس نظر آتی ہے ساری نالج, ساری سائنس بھی سمجھتے ہیں, ساری نہیں ہے نا, یہ لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. کہاں اب آپ کو آئیڈیا ہوگا لوگ کیا کیا مارکیٹ میں کلیم کرتے پھرتے ہیں, ہاں پر یہ نالج وہ نالج, وہ نالج کے کس لیول پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور کلیم کیا ذات کا عرفان ہے ہمیں. عرفان ان کے بیٹے کا نام ہوگا, ان کے پاس عرفان ہے, یہ کہہ سکتے ہیں وہ, یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ذات کا عرفان اللہ معاف کرے. تو یہاں پہ تھوڑا سا بریک لگاؤں گا, میں ایک سوال کرتا ہوں. فرض کریں کوئی بندہ پہنچ گیا, خرم پہنچ گئے, ذات کا عرفان ہو گیا, یعنی کہ نالج پلیٹ فارم سے اوپر نکل گئے, عرفان نالج آف دا سیلف پہ پہنچ گئے, اور نالج آف دا سیلف کے دونوں ایسپیکٹ ان کو سمجھ میں آ گیا. ہز اون ایگزسٹنس اینڈ دا ریسٹ آف دا ایگزسٹنس کے لیے یہ کیا ہے, دونوں پرپز سمجھ میں آ گئے. تو خود سے آ سکتے ہیں ان کو, آ جائیں گے ان کو. آج آپ کو پتہ چل گیا, آپ کوشش کرنا شروع کر دیں, آ جائے گا, آ جائے گا, آ سکتا ہے. کیا ریلیجن کو فالو کر کے, ریلیجن میں سب لکھا ہوا ہے ایزیلی, جیسے سب ہمیں قرآن پڑھ لیں, سارا قرآن آ جائے گا سب سمجھ. نو چانس. نیکسٹ ٹو امپاسبل نہیں ہے, بیونڈ امپاسبل ہے. امپاسبل چھوٹی ٹرم ہے اس کے آگے, اس کے بعد بھی نہیں آئے گا, امپاسبل کے بعد بھی نہیں آئے گا. نو وے. میکسیمم بائی یور اون سیلف ذلیل ہو کے پوری زندگی پڑھتے رہیں, پاگل ہو جائیں, ادھر بھاگ ادھر دنیا دیکھی. آئی ہیو سین پیپل جو 40 سال مونکس کے پاس رہے ہیں, دنیا کے مزار دیکھیں, دنیا کی انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا, انڈیا, پاکستان, دنیا کے ہر ملک میں ٹریول کیا ہے, وہاں کی ساری اسپریچول لائف جا کے دیکھ لی, گاؤں دیکھے, دیہات, مطلب 40 سال لوگ, ایسے ایسے لوگ سے میں ملا ہوں. اور جو مونکس آپ کو تبت میں ملتے ہیں 18 سال سے بیٹھے ہوئے, ویل ڈسپلنڈ جناب, 20 زبانیں آتی ہیں ان کو, کون سی نالج نہیں آتی ان کو, ورلڈلی نالج سب کچھ آتا ہے, لیکن پھر بھی نہیں. میکسیمم کہاں تک پہنچیں گے؟ میکسیمم پتہ کہاں تک پہنچتا بنتا ہے؟ نالج آف دا سیلف ود رسپیکٹ ٹو میرا وجود کیا ہے, کچرا ہے بس. یعنی کہ عرفان کا پہلا پارٹ, میں کچرا ہوں, میری ایگزسٹنس 2% کی نہیں ہے, بس یہاں تک پہنچتا ہے میکسیمم بندہ خود. میں نے کہا اس میں ذلت انتہا کی ہے, آلموسٹ یو آر ایز گڈ ایز ڈیڈ ہو گئے گا, آپ بولیں گے مر جاؤں زیادہ اس سے بہتر ہے. اور کچھ بھی آپ کے ساتھ گڈ لک, کچھ بھی ہوا, میکسیمم آپ یہاں تک پہنچو گے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ نیکسٹ پارٹ, یہ کون بتلاوے گا کہ بھائی تمہارا وجود تو کچرا ہے, لیکن یونیورس کے کمپیریزن میں کچرا ہے, اللہ کے آگے کچرا ہے, لیکن مخلوق کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے, تم مخلوق کے لیے بڑے کام کی چیز ہو. اپنے کام کی کسی اپنے کام کے لیے کچھ نہیں ہوگا تم بھلے, لیکن مخلوقات کے لیے تم بہت بڑی کام کی چیز ہو. یو آر اے بلیسنگ فار دا ایگزسٹنس.
یعنی کہ ایسے لوگوں کو حیات بھی کہا گیا ہے, ایسے لوگوں کو خیر کہا گیا ہے, ایسے لوگوں کی ایگزسٹنس بلس ہے فار ایوری بڈی. ان کو ہم کہتے ہیں اولیاء کرام. انبیاء تو خیر اب نہیں آتے, وہ بائی ڈیفالٹ ایسے لوگ ہوتے تھے. تو یہ کون بتائے گا؟ کوئی ایسا شخص جو آلریڈی اس لیول پہ ہوگا, جس کو مرشد کہا گیا. مرشد آ کے بتائے گا آپ کو کہ وہ بھائی مانا کہ تم فارغ انسان ہو دنیا کے, لیکن مرو نہیں, تباہ مت کرو. تم اپنے لیے فارغ ہو لیکن تم دنیا کے لیے بہت بڑی چیز ہو بھائی, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اچھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ اس کو احساس دلائے گا. اس کو کہتے ہیں نالج آف دا سیلف فار دا ایگزسٹنس. ذات کا عرفان دوسروں کے لیے, کمپلیٹ عرفان جو دے گا وہ مرشد دے گا. مرشد کون؟ مرشد کی ٹرمنالوجی ہٹا دی. ایسا انسان جو نالج آف دا سیلف عرفان سے آگے کھڑا ہوا ہے, عشق میں کھڑا ہوا ہے اللہ کے. جب ہم عشق پہ بات کریں گے اس کے بھی ہم ڈائمینشنس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. تو ایسا انسان جو اس سے اوپر کے ڈائمینشنس میں کھڑا ہوا ہے, یعنی کہ وہ مسٹیکل ڈائمینشن کے اندر جا کے گھسا ہوا ہے, کہیں ہے اللہ کے پاس. اس مسٹیکل ڈائمینشن سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ اندر جا کے دیکھتا ہے, وہ لاؤ ادھر لاؤ میں دیتا ہوں. وہ لیول کا بندہ, وہی آ کے آپ کو ان لاک کر سکتا ہے, وہی آ کے آپ کو سمجھا سکتا ہے, وہی آپ کو آ کے ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جائے گا, جس کو ہم روحانیت میں سفر سلوک کہتے ہیں یا رتبات کہتے ہیں. کہ فنا فی اللہ, فنا فی شیخ, فنا فی رسول, اور پھر آخر میں اینڈ میں پھر فنا فی اللہ. فرض کریں آپ کو عرفان مل گیا بھائی. عرفان کو لڑکے کی بات نہیں کر رہا میں, عرفان آپ کو ذات کا عرفان مل گیا. مل گیا, دونوں ڈائمینشن کا عرفان مل گیا, اپنی ذات کا بھی اور ایگزسٹنس کا بھی عرفان مل گیا. تو اگر آپ کو دوسرا والا ملا تو سمجھ لیں مرشد بھی مل گیا. کوئی ایسا انسان مل گیا جو آپ کو گائڈ کر رہا ہے. آپ کو ٹینشن ہے, لیٹ دا سسٹم ڈو دا ورک. پھر تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے. اور اگر آپ سیکنڈ والے عرفان کے پارٹ سے پہلے نیچے کہیں کھڑے ہوئے, یو شوڈ بی ورڈ. اور آپ ہوں گے بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا گیم کدھر جا رہا ہے. پٹ رہے ہوں گے, ذلیل ہو رہے ہوں گے. اب آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معاشرے میں جتنے بڑے بڑے نالجبل لوگ آپ کو سو کالڈ ملتے ہیں, عالم, گریٹ اسکالرس, یہ وہ, اور جو بولتے ہیں ارے میاں ہمارے علم کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ, ہمارا دین میں اتنا وقت گزرا ہے, ارے تمہیں کیا پتہ ہماری نالج کیا ہے. وہ سب لوگ کہاں پھنس چکے ہیں؟ کہاں پھنسے ہوئے ہیں؟ پہلے ڈومین میں, نالج کے بھی سب سے نچلے والے ڈومین میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ایک ڈائمینشن کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. مجھے جب یہ سمجھ میں آئی نا, تو ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی. جب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اچھا دس از ہاؤ, اچھا یہ اس طرح یار, یہ سسٹم اس طرح جیسے آپ لوگوں کو آج پتہ چل رہا ہے, تو مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی یار اب میں کس سے کیا بحث کروں, کسی کو کیا سمجھاؤں گا. لوگوں کو اس طرح چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اس طرح ہی دیکھنا تو دور کی بات ہے, پتہ ہی نہیں کچھ لوگوں کو. میں جا کے ایک اسکالر سے ڈسکس کروں کہ ریلیجن کیا ہے, کہ فلاسفیز, میں کسی جا کے ڈاکٹر سے ڈسکس کروں, بحث کروں, میں کسی سائنٹسٹ سے کیا ڈسکس کروں. وہ آ کے مجھے بولے گا جی میں نئی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہوں, اس کے بعد جو نا بیٹری چارجنگ جو ہے وہ 2 منٹ پہ آ جائے گی, اٹس ول بی اے بریک تھرو آن فار ہیومینٹی. یہ ہوگا وہ, ویری انٹرسٹنگ یار, زبردست, صحیح کہہ رہے ہیں. کیونکہ اس کو ڈسکریج کر کے کیا ملے گا؟ وہ جہاں اپنی جگہ صحیح ہے, وہ صحیح سوچ رہا ہے, اس کا فوکس, اس کی ڈیڈیکیشن صحیح ہے. اس کو یہ سب نہیں سمجھ میں آیا. یہ سب ذلیل تو چھوٹے لفظ ہے, بندہ مر چکا ہوتا ہے جب یہ سب سمجھ میں آتا ہے. تو میں اس کو کیا بحث کروں گا؟ تو مجھے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ اب مجھے کرنا کیا ہے زندگی میں, مجھے کس طرح بیہیو کرنا ہے. اب جو بھی آئے گا وہ میرے لیے رسپیکٹڈ ہے, وہ اپنی جگہ صحیح ہے. میں کبھی کسی کو ڈینائی نہیں کرتا, کبھی کسی سے آرگیو نہیں کرتا, میں کبھی کسی کو ڈسکریج نہیں کرتا, انلیس میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو ولنگ, جو مجھے نظر آ رہا ہوں, آئی کوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ہی اور شی از ولنگ کہ وی وانٹ ٹو گرو ان نالج. ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے ان ڈائمینشنس میں, اس پروسیس میں آگے بڑھنا ہے. تو میں اس کو بتاؤں گا دیکھو یہ تم پڑھ رہے ہو یہ سب قابل احترام ہے, لیکن دس از ناٹ دا اینڈ, اور ڈائمینشنز آف نالج بھی ہیں, تھنک اباؤٹ اٹ. رائٹ لیفٹ اس کو ڈانٹ دوں گا, سمجھا دوں گا, تھوڑا سا جھنجھوڑ دوں گا ان ادر ورڈس, تاکہ وہ غور و فکر کرے. اگر اس کے فیٹ میں ہوگا تو اس کو یہ بات اٹریکٹ کرے گی, سمجھ میں آئے گی اور وہ آگے بڑھے گا. اس کے فیٹ میں نہیں ہوگا, مجھے 2 گالی دے کے چلا جائے گا, بولے پاگل آدمی عجیب باتیں کرتا ہے, ہو کیئرس, مجھے کیا فرق پڑتا. تو یہ تک سمجھ میں آیا. اگر آپ کو فرسٹ لیول آف عرفان تک پہنچنا ہے تو ایفرٹ آپ کے ہیں. یو شوڈ بی ویری کیئرفل, آپ کو ویجیلنٹ رہنا ہے, آپ کو غور و فکر میں رہنا ہے. ہمارے بہترین بندے وہ ہیں جو آسمانوں پہ دیکھ کے غور و فکر کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, شعور رکھتے ہیں.
نظام کو سمجھتے ہیں, سسٹم کو سمجھتے ہیں. اور اگر آپ لکی انف ہیں, آپ کی گڈ لک اچھی ہے اور آپ سے غلطی سے کوئی مسٹیک نہیں ہوئی, تو آپ فرسٹ لیول اچیو کر لیں گے. لڑکتے پھڑکتے, گرتے پھرتے, چوٹیں کھاتے, کبھی فنا ہوں گے خود میں, کبھی جو ہے وہ بقا ہوں گے, کبھی جو ہے عشق میں بہت محبت آئے گی, کبھی دنیا اچھی لگے گی, کبھی نفس تنگ کرے گی. پھر پٹائی ہوتے ہوتے پہنچ گئے فرسٹ لیول آف عرفان تک, سیلف نالج آف سیلف تک پہنچ گئے آپ. نالج کراس کر لی, دنیا کی ساری نالجز آپ کو سمجھ میں آ گئی بیہیو کس طرح کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی لیول کراس کیا تو آپ کو اب جی بتائیے اوپن ہارٹ سرجری کیسے ہوتی ہے, آپ کو یہ آتی ہوگی نہیں, لیکن آپ کو اچھی طرح بتائیں اوپن ہارٹ سرجری ہیومن باڈی کے پلیٹ فارم پہ کیا اس کی کانسیکوینسز ہیں, کیا اس کے ریپرکشنز ہیں, اس سے کیا فائدہ ہے, کیا نقصان, کہاں اسٹینڈ کرتا ہے اس پورے نالج پلیٹ فارم کے اوپر اوپن ہارٹ سرجری, مقاصد کیا ہوتے ہیں, اور موٹے موٹے آپ کو آتی بھی ہوگی بیکاز آف یور وزڈم. اور اف نیچر کالز, اف ٹائم کالز, اور آپ کو کھڑا کر دیا گا تو آپ کر بھی دو گے, کروا دے گا اوپر والا, غیب کے سے علم آ جائے گا. تو اگر آپ فرسٹ لیول آف نالج کو کراس کر گئے کسی طرح, یو آر سو لکی, اور لیول آف عرفان پہ پہنچ گئے فرسٹ لیول پہ, تو شاید اوپر والا بھی آپ کو گائیڈ کرے اور ایک بھیجے مینٹور یا مرشد بھیج دے. اور اگر نہیں بھیجا, میں نے خودکشی کرتے ہوئے دیکھے لوگ ود دیز ویری اون آئیز ان دس ورلڈ ایٹ دس ایج آف 40. پاکستان میں, دنیا میں نے ان 40 سالوں میں لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بکواس ہے دنیا. اس کی بہت بڑی مثال کوئی اور نہیں چاہیے, جان ایلیا صاحب لے لیجیے. اتنا سا آئیڈیا ہو ان کو دیکھیں, انہوں نے لٹک گئے, اپنے آپ کو مار لیا اور خفا تھے دنیا سے, کیا بکواس 2 نمبر چیز. جتنے بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے دنیا میں جو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور غور و فکر والے جملے بولتے ہیں لیکن بیزار نظر آتے ہیں دنیا سے, یہ سب کون ہوتے ہیں؟ ذات کے عرفان تک پہنچے. اور دوسرا ایگزامپل حیرت ہو گیا, واصف خیال, پورا پڑھ لیجیے ان کو. تو یہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے, ہو از لکی اینڈ ہو از ناٹ, کون کہاں تک پہنچے گا. اس پورے پروسیس کی ڈیٹیلنگ ایک الگ علم ہے, پورا ایک الگ نالج ہے, اس کو ہم کہتے ہیں سائنس آف اسپریچولیٹی. ان نون دنیا کی سائنس, سائنس از ہاؤ تھنگس ورک میکینسٹکلی, تو اس کی بھی پوری ایک سائنس ہے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, اس پہ ہم کبھی اور بات کریں گے. سائنس آف اسپریچولیٹی کیا ہے. فرض کریں سیکنڈ لیول آف عرفان مل گیا, اب کیا ہوگا؟ مرشد آ گیا, آپ کو اس نے لیول آف عرفان دے دیا, نالج آف دا سیلف دے دی دونوں اسپیکٹ پہ, پھر وہ آپ کو وہاں سے نکالے گا اور آپ کو پرپس آف ایگزسٹنس دلوائے گا. اللہ دے گا, وہ ایک راستہ بنے گا, وہ ایک سیڑھی بنے گا, ہیلپ کرنے گائیڈ بنے گا. تو جب آپ کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو انتہا کا عشق کس سے ہو جائے گا. یہ ساری گریٹنیس سے سمجھنے کے بعد کس سے ہوگا؟ کریٹر سے. ساری گریٹنیس پھر اسی کی نظر آئے گی, بنانے والے کی. اللہ کہیں, رام بھگوان کہتے ہیں لوگ, اجی ہم ٹرمنالوجیز میں نہیں پھنس رہے, ہم مسلم کمیونٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اللہ کا, اور ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم اس کو اللہ ہی کہیں گے. تو کیونکہ بیسٹ ورڈ اللہ ہے اس کو پکارنے کے لیے لاجیکل پلین پہ الفاظوں میں. تو آپ کو انتہا کا عشق ہو جائے گا. محبت نہیں ہوگی, محبت اب نیچے, اب ٹرمنالوجی بہت پیچھے رہ گئی. محبت وہ خواہشات, جذبات اور لاجیکل پلین پہ رہنے والوں کے لیے ٹرمنالوجی. محبت مخلوق کو مخلوق سے ہوتی ہے, مخلوق کو کریٹر سے عشق ہوتا ہے. عشق از اے پرماننٹ ٹائپ آف محبت, پرماننٹ کنیکٹیوٹی, بس ہر حال میں ہر وقت خیال میں اللہ ہے. اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کا احساس نہ دلائے. اور احساس دلانے والا مرشد ہے, تو پہلے کون آئے گا؟ ہر وقت ہر خیال میں ہر احساس میں پہلے مرشد آئے گا, اگر مل جائے تو. آپ کے ہر وقت 24/7 سب کانشیس میں چھپ جائے گا وہ انسان, جو بھی ہو. چھوٹا ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں, بڑا ہو سکتا ہے آپ سے عمر میں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, میل فیمیل, یہ سب لاجیکل پولیرٹیز سے فارغ ہے. یہ چیز, یہ جو ریلیشن شپ ہے یا یہ کنیکٹیوٹی ہے, ریلیشن شپ بھی لاجیکل پلیٹ فارم کا ورڈ ہے, تو اس کو بھی یوز نہیں کرنا چاہیے. یہ جو کنیکشن ہے, یہ جو پروسیس ہے کہ آپ کو سیکنڈ لیول آف عرفان کے اوپر ایک انسان ملے گا جو خود اس لیول پہ ہوگا, وہ آپ کو وہاں سے نکال کے تھرڈ لیول پہ انٹرنس دلوائے گا, جس کو ہم صوفیزم میں کہتے ہیں شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت. تو طریقت اور حقیقت عرفان کے 2 لیولز ہیں, ان سے نکال کے آپ کو معرفت الہی میں لے جائے گا, گاڈز لو یا گاڈز عشق میں لے جائے گا. تو یہ شخص آپ کے سب کانشیس چھپ جائے گا, وہ ایسے ہوتے ہیں انسان. یہ ہے انسان کی گریٹنیس, اوور ویلمڈ
ہر وقت حیرت کی کیفیت میں رہنے لگیں گے آپ اس انسان کو لے کے. وہیں سے آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا گریٹنیس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, سرکار کی گریٹنیس کیا ہے, اور پھر اللہ کی گریٹنیس کیا ہے, یعنی کہ اللہ کا عشق. اچھا آپ سرکار سے عشق کر رہے ہیں یا مرشد سے عشق کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ہی, وہ سب انرجیز کہاں سے آئیں, وہ کس سے کنیکٹڈ ہے, اللہ سے کنیکٹڈ ہے, تو آپ اللہ سے ہی عشق کر رہے ہیں. ڈسپلے آپ کو اللہ کا عشق مائنر فارم میں ہو رہا ہے اینڈ اس کا لیول انکریز ہوتے 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 فنا فی اللہ تک جا رہا ہے. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول اینڈ فنا فی اللہ. دا ورڈ اگر ہم سائنٹیفک ٹرمنالوجی میں بات کریں تو نالج آف دا سیلف کے بعد نالج آف دا گاڈ, نالج آف دا کریشن, لاز آف کریشن, چیزوں کے تخلیق کرنے کا علم آپ کو آنا شروع ہو جائے گا. کوئی عشق الہی, معرفت الہی, اللہ کے قرب میں چلے جائیں گے اور وہاں گئے جیسی آپ انٹر ہوئے یو آر ایٹرنل, ہمیشہ رہنے والی چیز بن گئے. یو آر سم تھنگ وچ ول ایگزسٹ فار ایور ود گاڈ بیکاز گاڈ ول ایگزسٹ فار ایور. پھر یہ کنفیوژن ہے, پھر یہاں پہ لاجیکل لوگ پھڈا کرتے ہیں, اچھا جی گاڈ ول ایگزسٹ فار ایور تو یو ول آلسو ایگزسٹ فار ایور, تو یو آر آلسو گاڈ. اچھا اف یو آر ناٹ گاڈ دین ہاؤ کین یو ایگزسٹ فار ایور. فلاسفیکل ڈبیٹ, نان سینس. چھوڑ دو, میں آئی ایم ناٹ آف دس اوپینین کہ اف آئی ایم ایگزسٹنگ فار ایور ود گاڈ تو ویدر آئی ایم گاڈ اور ناٹ گاڈ, یہ اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ خیال اتنا اچھا ہے کہ آئی ول بی ود گاڈ اینڈ آئی ول ایگزسٹ فار ایور, میرا جو فار ایور ہے. بھائی یہ بھی تو فرق ہو سکتا ہے, میں آئی ول ایگزسٹ فار ایور ان ہیومن انڈرسٹینڈنگ بٹ آئی ول ناٹ ایگزسٹ فار ایور ان گاڈز انڈرسٹینڈنگ. پرسپیکٹیو شفٹ بھی تو ہوتا ہے. اب یہ بھی جاہل لوگوں کو سائنس نہیں ہوتی. تو بہرحال میں جس بھی پرسپیکٹیو میں فار ایور رہوں گا, یہ بہت ہی, اس سے بڑی اچیومنٹ نہیں ہے یونیورس میں, اس سے زیادہ میں کوئی انسان اچیو ہی نہیں کر سکتا. اچھا انڈر دا لائٹ آف دس ڈسکشن پروفٹ محمد کہاں پہنچے تھے؟ دا نیئرسٹ پوائنٹ ٹو گاڈ, عشق الہی کے سب سے کلوزسٹ پوائنٹ میں. اس پوائنٹ کو اچیو کرنے کو ہم نے ایک ٹرمنالوجی دی ہے, اس کو ایک نام دیا ہے ہم نے, کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ معراج, واقعہ معراج. واقعہ معراج واز دا ڈے, واز دا نائٹ, واز دا پوائنٹ آف ٹائم. آل ڈبیٹس اسائڈ, میں کانسیپچل بات کر رہا ہوں. واقعہ معراج وہ پوائنٹ تھا جہاں پروفٹ محمد اس پروسیس میں نالج, عرفان, عشق اور عشق میں پھر درجات, ہی ریچ دا ہائٹ, دا کلوزسٹ پوائنٹ ٹو گاڈ جو کوئی انسان اچیو نہیں کر سکا. تو جس وقت معراج ہوئی تھی شاید ان کو کائنات کی حقیقتیں کیا اس سے بیان حقیقتیں دکھا دی گئی نہیں. تو وہ سارے واقعات انہوں نے بیان تو کیے, میں ایسے آسمانوں پہ گیا, جنت دوزخ وزٹ کیا, یہ ہوتا ہوا دیکھا. وہ ساری جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ, جو ایکسپلینیشن ہے وہ انہی چیزوں کی ہے کہ انہوں نے وہ ریئلٹیز دیکھی جو عام انسان تصور نہیں کر سکتا. تو اب رہتی دنیا میں کوئی بھی انسان اگر ان تینوں پلیٹ فارم پہ ٹریول کرے, ان تینوں علم, عرفان اور عشق, تو کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ ہی سیٹ این اسٹینڈرڈ. وہ رول ماڈل ہے نا ہمارے لیے, تو رول ماڈل اسٹینڈرڈ ہی سیٹ کرتا ہے نا. یہ رول ماڈل ہے, وہ یہاں تک بھائی, یہ یہاں میں, یہ کٹ آف لائن ہے, اب اس سے نیچے کہیں بھی پہنچ سکتا. ایوالو کر کے, اپنے کانشیسنیس کو گرو کر کے, اپنے علم, عرفان اور عشق کی منازل طے کرتے کرتے کہاں تک پہنچ سکتے ہو؟ سرکار معراج تک گئے تھے, اس سے نیچے 0.1 نیچے تک جا سکتے ہو. ہی اوپن دا ڈور, انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا, یہاں تک جا سکتے, اس سے پہلے کوئی نہیں گیا تھا. باقی انبیاء اس سے کم شاید گئے ہوں گے. ہی سیٹ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈ, ہائیسٹ اینڈ دا لاسٹ بھی, ہم اس کو ہائیسٹ کو ہم لاسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے. تو یہاں تک سمجھ میں آ گئے. اب اس میں یہ جو عرفان کے بعد جو ڈومین شروع ہوتی ہے نا, عشق, اس میں بھی جو ہے نا رتبات ہیں, لیولز ہیں, اس میں بھی اسٹیشنز ہیں, اس کو مقامات کہتے ہیں ہم. اور اولیاء اکرام کی جو تصانیف آپ پڑھیں گے, ان کی انڈرسٹینڈنگ پڑھیں گے, تو انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ جب آپ ان لیولز پہ چلتے جاتے ہیں تو آپ کو اسٹیشنز ملتے جاتے ہیں. تو بڑی پیاری کتاب ہے ابن عربی کی, جرنی ٹو دا لارڈ آف پاور, لارڈ آف پاور ہی نا, جرنی ٹو یور لارڈ, ریٹرننگ بیک ٹو یور لارڈ. کہ جب آپ روحانیت میں چلتے ہیں تو آپ ان اسٹیشنز پہ کہاں کیا فیلنگ آتی. چلیں اس کو مشکل ابن عربی نے کیا, آپ کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا ہے کہ جب آپ ان پروسیسز پہ سفر پہ چلو گے, علم, عشق اور عرفان, تو آپ پہ کیا کیا گزرے گی ڈے ٹو ڈے لائف میں, کیا فیلنگ آئیں گی. ریڈ شیخ عبد القادر جیلانیز بک فتوح الغیب, کہ خطبات غیب جس کو ہم کہتے ہیں.
بڑی زبردست کتاب ہے، ان میں ان کے خطبات ہیں. ان خطبات میں انہوں نے جو یہ میں نے ساری باتیں تھوڑی سی میکینسٹکلی آج بیان کی ہیں، انہوں نے جو ہے کیفیات کی شکل میں واٹ ول گو تھرو یو، اس طرح انہوں نے بیان کیا جیسے تم دربار الہی میں انٹر ہوگے، ان ادر ورڈ جیسے عشق کے ڈومین میں انٹر ہوگے تو اب تم تیار ہو جاؤ، اب دنیا بدل جائے گی، کائنات بدل جائے گی، تمام مخلوقات تمہیں سجدے کریں گی، تمہاری حمد و ثنا کریں گی، یعنی کہ تعریفیں کریں گی، حمد و ثنا از ناٹ دا رائٹ ورڈ، تمہارے شادیانے بجائیں گی، بچھی بچھی چلی جائیں گی، دے ول کمیونیکیٹ ود یو، دے ول لو یو ٹو دا بٹس، تمہیں تحائف دیے جائیں گے، کائناتی تحائف، یعنی کہ اسپریچول گفٹس، آسمانوں سے برقی روشنیاں تمہارے اوپر برسائی جائیں گی، ملائکہ اور فرشتے تمہارا احترام کریں گے، دے ول سبڈیو ٹو یو، آپ کے ادب میں جھک کے کھڑے ہوں گے، ایسے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو عطا ہوں گی، گفٹس کیے جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ پروسیس میں آگے بڑھتے جاؤ گے تو گلوری آپ کو فیل ہوگی، گلوری آف دا گریٹنس آف ایگزسٹنس، اور ایگزالٹیشن فیل ہوگی آپ کو اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کا آپ کو اندازہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ آپ ڈسپلے کرنے لگو گے، آپ کا بولنا کامل ہو جائے گا، شخصیت پرفیکٹ ہو جائے گی، یو ول ایکٹ لائک اے سپر ہیومن بینگ. اب یہاں پہ ہمارے تو لاجیکل پلین میں سپر ہیومن بینگ کی ڈیفینیشن ہی الگ بنائی ہے، لال چادر پیچھے آ جائے، بلو سوٹ آ جائے اور میں ہوا میں اڑنے لگوں، اس کو سپر ہیومن کہتے ہیں. میں آنکھوں سے ہیٹ نکال کے مار دوں تو میں سپر ہیومن بن گیا، میں دیوار پہ مکہ ماروں دیوار ٹوٹ جائے سپر ہیومن. تو بھائی میری ڈیفینیشن کے مطابق تو اگر یہ ہے سپر ہیومن کا کرائٹیریا تو جو بلڈوزر ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سپر ہیومن ہے. آنکھوں سے جو لیزر ریز جو ڈاکٹر آئی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑے سپر ہیومن بھی ہیں، وہ ہاتھ سے لیزر مارتے ہیں آنکھوں میں، موتیاں نکال دیتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. پرفیکٹ یہ کامل انسان کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اس لیول پہ پہنچیں گے، تھرڈ والے پہ. ہم بات کو ختم کرتے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے کوشچن آنسر لیتے ہیں. سپر ہیومن کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلا اور آخری امپورٹنٹ چیز، سب چھوڑ دو، اندر سکون آ جاتا ہے. آپ کی شخصیت ایسے ہو جاتی ہے، سمجھ لو سمندر دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، سب نے سی سائڈ پہ گئے ہوں گے، جب سمندر پہ نظر دوڑاتے ہیں دور دور تک کیا نظر آتا ہے؟ صرف سمندر اور پانی ایسے بس. تو سمجھ لیں اندر کچھ ایسا سمندر آ جاتا ہے، سمندر ہو جاتا ہے انسان. جہاں تک جائے گا، جہاں تک آپ اپنی شخصیت کو ٹٹولو گے، سکون و قرار کے سمندر ملیں گے، اوشن. یا کبھی رات میں اسکائی کو دیکھتے ہیں نا، آسمان کو دیکھتے ہیں، کیسا پیسفل ہوتا ہے، ستارے چمک رہے ہیں بلیک بیک گراؤنڈ کے اندر، کوئی موومنٹ نہیں ہے، سکون سرور ہے نا. 10 گھنٹے تک دیکھتے رہو تو وہی امیج آپ کو اسٹیبل نظر آئے گا، پیسفل کامنگ ایفیکٹ، ہر چیز ایبزارب کر لے گا اپنے اندر. بلیک لائٹ اسپیس، ایسا اسپیس کریٹ ہو جاتا ہے آپ کی شخصیت کے اندر، ایسا سکون و قرار آپ محسوس کریں گے جیسا کبھی تصور نہ کیا ہوگا، اور عام انسان تصور نہیں کر سکتا. یہ سب شیخ صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. ایسا سکون و قرار، ہر حال میں آپ مطمئن ہو جاؤ گے اللہ کا. مطلب آپ کی سگی اولاد جو ہے نا وہ انتقال کر گئی، تب بھی پرابلم نہیں ہے. مطلب نہ ٹینشن ہے، نہ فکر ہے، نہ عیاشی ہے، نہ آپ چھچورے ہو گئے، کچھ نہیں. سکون، بلس، اس کو کہتے ہیں بلس کی کیفیت. اتنا سکون، اتنا قرار، اتنا سرور کہ ہیومن مائنڈز کین ناٹ ایون امیجن. وہ ایسے لوگوں کو ملتا ہے جو اگر پہنچ جاتے ہیں. اور فار یور انفارمیشن، یہ علم، عرفان اور عشق، اس کا یہ جو جرنی ہے، سفر سلوک ہے، یہ جو پورا ٹریولنگ ہے، یہ پوری کتنے لوگ کر پاتے ہیں؟ میں نے بتایا نا، عرفان کے پہلے لیول تک تو 1 in millions، کروڑ میں ایک. اور جو عشق کا ڈومین ہے جس کو ہم کہتے ہیں دربار الہی میں پہنچ گئے، ڈیوٹی مل گئی، یعنی کہ ولی اللہ بن گیا، کامل انسان بن گیا، سیٹ 1 in billion. یہ ایسٹیمیٹس ہیں، یہ میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، یہ کوئی فیکچول انالیسز نہیں ہے. اٹس این ایسٹیمیٹ بیسڈ آن مائی آبزرویشن، بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز، بیسڈ آن دا بکس اینڈ دا نالج آئی ہیو کم اکراس سو فار ریلیٹڈ ٹو آل دیز تھنگس. 1 in billion. اور اس وقت دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں، ہارڈلی 8 بلین ہوں گے، 6.5 بلین ہوں گے یا آنے والے. میں نے بتایا نا کہ جو
عرفان کا لیول ہے جو عرفان کے دو سب طریقت اور حقیقت. تو طریقت ہی پوری کر پانا امپاسبل. آپ کے اولادیں بھی ہو رہی ہیں, آپ کی شادی ہو رہی ہے, گھر میں فوتگیاں بھی ہو رہی ہیں, کاروبار کی ٹینشن ہے, معاشرے کی چک چک ہے, آپ کو فکر بھی ہے دین میں کیا ہو رہا ہے, اتنے فرقے بن رہے ہیں, آپ کو فکر ہے کمیونٹی میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو فکر ہے میرا بچہ پڑھ نہیں رہا, آپ کو یہ بھی ہے, آپ کو کمانا بھی ہے, آپ کو اس زندگی گزر رہی ہے, آپ کی خود کی عمر جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, آپ کو بیماری بھی لگ رہی ہے, آپ کی دادی انتقال کر گئی, آپ کے اماں ابا پھڈا ہو گیا, بہن کو طلاق ہو گئی, بھائی کو یہ ہو گیا, یہ سارے مسائل بھی ہیں, اور آپ نے یہ سب نالجز بھی حاصل کرنی ہے. پھر نالج پڑھ کے دماغ پھرتا ہے, لو یہ کرسچینٹی تو زیادہ بہتر باتیں کر رہا ہے, ایسا نہیں, فلاں فرقہ تو زیادہ بہتر بول رہا ہے اسلام میں, یہ فرقہ فالو کر لوں. اب وہ فرقہ اپنے عقائد بدلے, اب وہ فرقہ فالو کرنے لگے, پھر وہ بھی اب یہ سب چل رہا ہے. پھر آپ نالج بھی لیتے جا رہے ہیں, نہیں مجھے حقیقت تک پہنچنا ہے. پھر اچھا یہ والا فرقہ 72 فرقوں میں ذلیل ہو چکے ہیں, ریلیجن سارے پڑھ چکے ہیں, فلاسفی, فلاسفر تو کچھ اور کہہ رہا ہے, سائنس اب میں کتنی سائنس پڑھوں گا یار, میں میڈیکل سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, بیہیویئرزم, سوشلزم, ہسٹری, سوک سائنس, ابھی کیا کیا پڑھوں میں, یہ سب سمجھوں, یہ سب مجھ پہ سے گزرنا چاہیے, یہ سب مجھے ایبزارب ہونا چاہیے. یس, اور سب لائف میں چل رہا ہے. یہ نہیں کہ میں پاگل ہو گیا, خپتی جو بن جاتے ہیں نا, ڈاکٹر پروفیسر بن جاتے ہیں, پی ایچ ڈی, یہ سب پڑھ لیا, اس کے بعد ہٹ گئی بیگم ہے, چائے پئیں گے, نہیں زہر پلا دو مجھے, جتنا کچھ میں نے حقائق جان لی زہر ہی پی لوں میں تو مر جاؤں, بہتر ہے. فیملی کے ساتھ بزدل ہو گیا, نہیں وہ سب بھی چل رہا ہے, فیملی, اچھا آج شام میں سسرال میں برتھ ڈے ہے, وہاں بھی جانا ہے, چلو چلتے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, جو یہ بھی چل رہا ہے. گفٹ, ہاں جی گفٹ, میری برتھ ڈے, تھینک یو, ہیپی برتھ ڈے, یہ سب بھی چل رہا ہے. اچھا صبح آفس جانا ہے, ہاں بجلی کا بل بھی آ گیا, وہ بھی بھروانا ہے, سب چل رہا ہے. نماز بھی چل رہی, روزہ بھی چل رہا ہے, زکوٰۃ بھی چل رہی, یہ سب بھی چل رہا ہے, اور یہ سب بھی چل رہا ہے. اور چلتے چلتے کہاں پہنچا, عرفان. تو امپاسبل نہیں تو اور کیا, پاگل ہی ہوگا. 99% لوگ پاگل ہو جاتے ہیں, سب کانشیس کولیپس کر جاتا ہے, مینٹل ہیلتھ ڈرین ہے. ذرا سا آپ کو ریئلٹیز پتہ چلی گئے تو بہت ہی لکی کوئی انسان ہے آپ کہ یہ سب کے بعد آپ عرفان کے فرسٹ لیول تک پہنچ کے, نالج آف دا سیلف, آپ کو یہ پتہ, اچھا یہ اتنا جب ذلیل ہوں گے تو کیا ہی سب الٹیمیٹ احساس کیا ہوگا, 2 ٹکے کا نہیں ہوں میں, آئی شوڈ ڈائی. اینڈ میں بندہ بولتا ہے مر جاؤں بہتر ہے, اور مرنے نہیں دیا جاتا, مرنے نہیں دیتا اوپر والا, کیونکہ اس نے آپ کو آگے پہنچانا ہے کہیں. تو نالج آف دا سیلف تک, یہاں تک 99% کولیپس. کچھ دماغی شکار ہو جاتے ہیں بیماریوں کا, کچھ کولیپس کر جاتے ہیں, کچھ سوسائڈ کر لیتے ہیں, کچھ فرسٹریٹ ہو کے بک بک کرنے لگتے ہیں, اس کو ڈینائی کرنے لگتے ہیں, ڈینائل میں آ جاتے ہیں. یہ سب بکواس ہے, 2 نمبر چیزیں, مجھے ملا نہیں, سب 2 نمبر. میں اس کو گریسپ نہیں کر سکتا, میرے اندر اتنی سسٹیننس نہیں ہے, اتنا میرے اندر پیشنس نہیں ہے, تو میں اریٹیڈ ہوں گا, اپنے جیلیسی کو, کمپلیکس کو باہر نکالوں گا, اپنی فرسٹریشن کو, کہ میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں. تو یہ ہیومن ریئیکشنس کی کامن ٹائپس ہے, آپ سب کو پتہ ہے. پہنچ گئے, میں کہتا ہوں آپ جو یہ ذات کے عرفان بھی پہنچ گئے, جن کو میں کہہ رہا ہوں جیسے واصف خیال جیسے لوگ جو ہسٹری میں گزرے ہیں, ود ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم, یہ ذات کے عرفان تک پہنچ گئے. سمجھ میں آتا ہے ان کی تصانیف کو پڑھ کے, ان کو دیکھ کے پہنچ گئے. ارے پھر بھی ان کو کھڑے ہو کے سلام ہے بھائی, دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے. دے ہیو اچیوڈ سو مچ, بہت بڑا لیول اچیو کیا بھائی, کمپیئر ٹو واٹ از گوئنگ آن ارتھ. نہیں کر سکتا بندہ. نہ میں آپ کو ڈسکریج کر رہا ہوں کہ نہیں, میں اس کی ریئلسٹکلی اپروچ بتا رہا ہوں کہ نہیں کر سکتا بندہ, اور ایک آدھ کر بھی لیتا ہے. تو آؤٹ آف آل دا پیپل شاید آپ ایک آدھ میں ہوں, یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اینا بیوی کو پتہ کرنا ہے کہ یہ جو 1 in billion ہے, یہ 1 in billion میں ہوں کہ نہیں ہوں. واٹ از دا پروسیجر؟ کیا کریں گے؟ ٹرائی ہی کریں گے, ٹرائی کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ بھائی آپ آفتاب صاحب, ایک ارب لوگ جو ہیں ایک ایگزام دے رہے ہیں, وہ ایگزام دے دیا تو آپ دنیا کے بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرا دیں گے. تو آپ جاننا چاہتے ہیں میں ہوں یا نہیں ہوں, آؤٹ آف آل دا ڈاؤٹس یو ہیو کہ میں ہوں یا نہیں ہوں, میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا ہے, الٹیمیٹلی آپ جاننا چاہتے ہیں ویدر ایم آئی اور ناٹ. تو واٹ از دا پروسیجر؟ ایگزام دے کے دیکھ لیں. آپ نے ایگزام دیا نہیں, آپ بیٹھ کے برا ہے, بکواس ہے ایگزام, کوئی نہیں ہوتا, میں ہی ہوں, ایگزام کیوں لے رہے ہیں, یہ ہے ہی نہیں, سارے کلیمنٹس ملیں گے آپ کو. کب پتہ چلے گا آپ کو؟ گیو اٹ اے ٹرائی. اچھا ٹرائی دیا اور پاس ہو گئے, حیرانگی کی انتہا, یہ میں ہو گیا, میں کیسے ہو گیا نا, پتہ چل جائے گا.
اور فیل ہو گئے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا نہیں ہوں میں. تو اگر آپ کو یہ لیولز اچیو کرنے ہیں یا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بتا دیا میں نے کتنا ٹف ہے, آئیڈیا دے دیا. میں بتا تو نہیں سکتا ایکچولی, کیونکہ میں نہ خود کسی مقام پہ پہنچا ہوں, میری نالج ہے ان سب چیزوں کی, میں نے بتا دیا. تو ورتھ گیونگ اٹ اے ٹرائی. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں بھائی ٹرائی میں بھی کرنے کا حق رکھتا ہوں, میں بھی کروں گا. بالکل ٹرائی کرنے والی چیز ہے, ہر سینسیبل انسان کرے گا, کیوں نہیں کرے گا. تو وداؤٹ ٹرائی یو کین ناٹ. اور کمنٹ تو پھر اگر ٹرائی کیا بھی ہے نہیں بھی کیا, کمنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب برا ہے یہ اچھا ہے. ایک پروسیس کی طرح سمجھا, اب چوائس از یورس. اس میں آخری 5 منٹ پھر میں سوال بھی لے لیتا ہوں. عشق کے مقامات کیا ہیں؟ یہ عشق کے مقامات ہیں, اس کا میں نے آپ کو ایک اوور ویو دے دیا. اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹنی کیا ہے جو پروفٹ محمد نے سیٹ کیا اسٹینڈرڈ معراج, یعنی کہ اللہ کے قریب آپ اتنا پہنچ جاؤ. اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ نالج آف دا سیلف دونوں اسپیکٹ سے آ گئے, آپ کو ذات کا عرفان آ گیا. اس کے بعد آپ اللہ سے عشق میں قرب میں قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. کتنا ہوتے جائیں گے؟ یہ جتنا قریب ہے نا آپ, یعنی کہ یہ جو ڈومین ہے عشق کی اسٹارٹنگ اور اللہ کی ذات, یہ ہر مقام جہاں آپ رکے, ہر اسٹیشن جہاں کوئی بھی ولی اللہ رکا, وہ ایک مقام ہے اپنے اندر, ایک لیول ہے. اس کو مقامات کہا جاتا ہے, قرب الہی کے, معرفت الہی کے مقامات. اب جہاں آپ کو, اگر آپ فرض کریں اس ڈومین میں آ گئے, جہاں آپ کو روکا گیا وہی آپ کا مقام ہے, وہی آپ کی ولایت ہے, وہی آپ کی ڈیوٹی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سینٹس. اللہ کے ولی اللہ ڈیوٹی کرتے ہیں, تو وہ کہنے کا مطلب ہوتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں. تو کیا مطلب, یہ کسی نہ کسی معرفت الہی کے مقام پر ہے, وہ ایک اسٹیشن ہے ان کا. اور اس اسٹیشن پہ جو اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی ہے وہ پورا خیر پھیلا رہے ہیں, اور یہ مخلوق کے لیے ایک بلیسنگ بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں, اور یہ کام کر رہے ہیں. اور جو بھی ان کا مقام ہے اور جو اللہ نے چاہا ہے وہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں. عام انسان اس کو جج بھی نہیں کر سکتا, اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا, نہ اس پہ کمنٹ کر سکتا. ان کو پتہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کا کرم ہے, یعنی کہ مجھے اللہ نے ایک ڈیوٹی دی, اور وہ اس کو کریں گے. اور کب تک کریں گے؟ جب تک اللہ کا حکم ہے. اور پھر ون فائن ڈے ہی لیوز دا باڈی, ہی ڈائز. تو ان کی جو سول ہوگی وہ اٹرنل ہے, اور وہ جائے گی, اور اللہ چاہے گا تو واپس آئے گی, پھر کام کرے گی. دیٹس اے ڈفرینٹ گیم آل ٹوگیدر. آخرت کا اس کے بعد کیا ہوتا ہے, لیکن ورلڈ, اس دنیا میں فزیکل باڈی میں رہتے ہوئے آپ یہاں تک اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ عشق کے ڈومین میں آپ نے لیٹ سے انٹر ہوئے, اور پوائنٹ 1 پہ آپ کا مقام اسٹاپ. میں کہہ رہا ہوں کسی بھی لیول پہ آپ رکیں, دس از دا بیسٹ اے ہیومن کین گیٹ. دس از دا بیسٹ اینی ہیومن کین گیٹ. چاہے وہ کسی بھی, اس لیے اسلام کو سرکار کو رحمۃ للعالمین کہا گیا, اسلام کو بیسٹ ریلیجن فار ہیومینٹی کہا گیا. کیوں کہ اگر آپ کو بیسٹ اسٹارٹنگ لینی ہے آن دس پروسیس آل ٹوگیدر, تو یہ سب سے اچھا چینل ہے اسلام. اور ریلیجن جو ہے بہت ہی آپ کو گمراہی کی جو گڈھے ہیں گہرائیوں سے بچاتا ہے. یہ کمال ہے ریلیجن کا. بیکاز آپ لاکھ ریزننگ دے دو, اگر تو آپ ان میں سے ہو جو ہم نے ذکر کیا, پھر تو بھائی سلام اور ہاتھ جوڑ کے سامنے, بھائی نو کمنٹس. ایسے شخص پہ تو گریٹ آدمی ہے بھائی, ولی انسان جو. لیکن اگر آپ وہ فرسٹ ڈومین میں نالج میں کہیں اسٹینڈ کرتے ہو تو ریلیجن مسٹ ہے آپ کے لیے, چاہیے بھائی. آپ ریلیجن ہی بچا سکتا ہے, ورنہ کچھ نہیں بچائے گا. ورنہ ڈسٹرکشن اور پاگل پن آپ کا فیٹ میں سے ہے, اینڈ میں آپ خپتی ہو جاؤ. اس لیے ریلیجن بھیجا گیا, ریلیجن کا یہ کمال. آئی ول اینڈ دا سیشن ہیئر ٹوڈے ود دس ہوپ اینڈ ود دس آنیسٹی کہ جو کچھ بھی میں نے بیان کیا یہاں پہ وہ اپنی پوری آنیسٹی اور ٹرو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کیا, اور اس نیت سے کیا کہ آپ لوگوں نے جو کچھ سنا آپ کی پرسنالٹیز میں اس سے بیٹرمنٹ آئے, آپ کو دنیا میں رہنے کا اور دنیا کو سمجھنے کا بہتر شعور ڈیولپ ہو, اور اس شعور کے ساتھ آپ ایک بہتر انسان بن کے سامنے آئے. جتنا بھی آپ اس پروسیس پہ جائیں گے یا پہنچ پائیں گے وہ آپ کی لک, آپ کی ایفرٹ اور اللہ کے کرم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بیسٹ آف لک فار دیٹ اف یو آر ٹرائنگ فار اٹ. اف یو آر ناٹ ایون دین بیسٹ آف لک فار یور لائف. اور اگر میری کسی اس سارے لیکچر کی گفتگو سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا کوئی کانسیپچول آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو, اس کے لیے معذرت. سوال آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ سب فضول ہے, یہ ورتھ ڈینائنگ ہے, یا ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو می, تب بھی آپ قابل احترام ہیں, اور یو ہیو آل دا رائٹس کہ آپ نہ سنیں اور اس کو نہ یوز کریں. ٹھیک ہے جی, سوالات اب آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے, آپ نے اشارہ کیا تھا, آپ کو سوال ہے.
میرا سوال نہیں ہے, میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ علم جو حاصل کرنا ہے ہمیں, تو اس کی یہ جو خیرات ہے بھیک مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقدس کتاب قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ مجھ سے تو مانگ خیرات بھیک علم کی, رب زدنی علم, اور میں عطا کرنے والا ہوں. This is what we should pray to Almighty Allah every time, that Almighty Allah may kindly grant us the knowledge. بہت اچھی بات ہے ایڈ کی آپ نے. میں بھی اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں. انہوں نے اچھی بات کی کہ اگر آپ یہ سوال کسی کا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس پروسیس پہ چلیں, تو سب سے پہلے تو نالج آتی ہے. نالج میں نے بتا دیا ایک لاجیکل پلیٹ فارم ہے, ایک کوالٹیٹیو پلیٹ فارم ہے, ایک ایپسٹیمولوجی آف ٹیکسٹ ہے, ایک پریزنس ہے, ایک مادی چیزوں کا علم ہے, اور ایک کیفیات کا علم ہے. دونوں پلیٹ فارم کو ساتھ لے کے چلیں گے, دونوں زندگی میں ہوتے ہیں آپ کے. تو یہ علم کیسے آئے گا؟ تو اس کا ریلیجیس طریقہ تو آپ نے بتایا کہ اللہ سے مانگو اور وہ عطا کرتا ہے. اس نے کہا ہے مجھ سے مانگو. دوسری چیز یہ بھی سمجھ میں آئی آپ کو کہ اس پروسیس میں جہاں بھی کہیں پہنچنا ہے, اس پہنچنے پہ سب سے پہلی جو سیڑھی ہے, اسٹیپس ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ نالج ہی ہے. تو علم کے بغیر کچھ نہیں, اور علم خود کچھ نہیں. لوگ ہم نے اکثر سنا ہے مارکیٹ میں لوگ کہتے پھرتے ہیں معاشرے میں کہ جی علم کے بغیر کچھ نہیں, علم ہی تو سب کچھ ہے, علم ہے ساری. آپ کو یہ ساری نالج آ گئی, لیکن آپ کا کریکٹر اس لیول تک پہنچا ہی نہیں جس لیولس کی ہم نے بات کی ہے. کاملیت کے لیول پہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوئی, کچرا ہوگا. خالی نالج آپ کو کہیں نہیں پہنچائے گی, ڈیول بنا دے گی, کیونکہ صرف نالج سب سے زیادہ ڈیول کے پاس ہے. تو علم سیڑھی ہے, منزل نہیں. جن لوگوں نے علم کو منزل سمجھا گمراہ ہوئے, اور جنہوں نے علم کو کچھ نہ سمجھا وہ اس سے زیادہ گمراہ ہوئے. نالج شوڈ ٹیک یو سم ویئر. یو شوڈ ناٹ اسٹے آن نالج. نالج آپ کو لے جانی چاہیے, علم ایبزارب ہو جانا چاہیے. اس کی کیا نشانی ہے؟ علم ایبزارب ہو رہا ہے کہ نہیں, اور اس کا تکبر نہیں آئے گا. اور علم کا تکبر نہ آئے, اس کی کیا نشانی ہے؟ تنگ نہیں کرے گا آپ کو. جتنے اسکالرز میں نے ملا ہوں, میں جتنے میں مفتیان اور ان کے ساتھ میجورٹی کے ساتھ میں ملتا ہوں, پروگرام کرتا ہوں, اینکرز ہیں, اسکالرز ہیں, نالجبل لوگ ہیں, سائنٹسٹ ہیں, آئی فائنڈ ون کامن تھنگ ان آل آف دیم, کہ ان کو اپنی نالج کو پروجیکٹ کرنے کی بے چینی ہے. دے وانٹ ٹو بی لسنڈ, کہ جی ہمیں سنیں لوگ اور ہمارے نالج کو پریز کریں, اور وی آر سم تھنگ, اور جی پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, فلاں ہیں, مفتی صاحب ہیں, عالم, فلاں ٹائٹل آگے لگائے ہوئے ہیں, اور جی بڑی عزت کی جائے. عزت کیوں کی جاتی ہے؟ ان کے پاس نالج ٹائٹلز ہیں. تو اگر ایسا ہے تو نالج ول ڈسٹرائے یو. صرف نالج میں رہیں گے ڈسٹرائے ہو جائیں گے. نالج شوڈ اینڈ ایٹ واٹ؟ عرفان. اینڈ عرفان شوڈ اینڈ ایٹ واٹ؟ عشق. اگر آپ اس پروسیس میں نہیں جا رہے, یو آر اے ویسٹ. اور بہت لوگ ہم نے دیکھے, کیسے سائن ہے کہ نالج ہو آپ کے پاس اور آپ کو تنگ نہیں کر رہی. فرض کریں آفتاب صاحب کو یہ سب پتہ ہے, تو روز لوگ آفتاب صاحب کو سننے آتے ہیں. ایک دن نہیں آئے تو غصہ نہیں آنا چاہیے آپ. اس دن آفتاب صاحب چھوٹے کیوں نہیں آئے سب لوگ, اور یہ نہیں بتاؤں. اگر جو علم جن کے اندر رج بس گیا ہوتا ہے نا, جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, یا علم جن کا کامل ہو جاتا ہے, یا جو عرفان حاصل کر لیتے ہیں, عشق حاصل کرتے ہیں, نالج بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے ان کے لیے, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. لیکن نہیں سنے 200 سال تک نہیں سنے کوئی, ان کون سی لوٹ پڑی کہ مجھے سب بتانا ہے اسے. اور سننے اگر کوئی آیا ہے تو اسے قابل احترام ہے, بھائی جستجو کے لیے آیا ہے بتا دو, گائیڈ کر دو. تو بے نیاز ہوتے ہیں ایسے لوگ علم سے. تو اگر آپ کو کسی میں بے نیازیت نظر آئے علم سے, تو کوئی قابل احترام انسان ہے. اور میجورٹی آپ کو بے نیاز نہیں نظر آئیں گے, وہ بھی قابل احترام ہے, لیکن مجبوری اب کیا کر سکتے ہیں.